اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرتے رہیں گے بیکاز سدرا کا بھی میں نے جو ہے وہ ٹائم بائی کیا ہوا ہے اور اس کا بھی ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے. تھوڑا میں سدرا کا انٹروڈکشن دے دوں. سدرا اور میرا جو ریلیشن ہے وی آر فرینڈس اور ہم کالج میں اکٹھے ہی پڑھتے ہیں. عقیل صاحب پلیز اپنا جو ہے مائک بند کرتے ہیں. تھینک یو. تو یس اب یہ ہے کہ سدرا ماشاء اللہ سے شی از ورکنگ ان جرمنی اور مطلب کام بھی کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنی فیملی بھی سنبھال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے دعویٰ کا بھی کام کر رہی ہیں جرمنی میں ایٹ انڈیویجول لیول. سدرا نے الہدا سے قرآن تفسیر سیکھی ہے اینڈ جرمنی میں ان کی جو ہے وہ بائی ویکلی دعویٰ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پر یہ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے. اور دیٹس اٹ. اگر مجھ سے کچھ رہ گیا تو سدرا آپ اپنا انٹروڈکشن بھی کروا سکتی ہیں اور اوور ٹو یو. اینڈ بائی دا وے سدرا تھینک یو سو مچ آپ میری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ I asked you and you were up for that. Thank you so much. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے یا؟ وعلیکم السلام سدرا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو ہیڈ فون ہے کبھی کبھی الٹا کام کرتے ہیں. اچھا, تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اس ساری چیز کے اندر, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں, which I highly appreciate. اور میرے انٹروڈکشن میں آپ نے جو کہہ دیا میرا خیال ہے کافی زیادہ کچھ کہہ دیا, لیکن یہ کہ میں ادھر جرمنی میں ہوں, میں کام بھی کرتی ہوں. ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے میٹنگز کرتے ہیں, لیکن ان پرسن میٹنگز کرتے ہیں. کرونا کے ٹائم پہ جو ہے وہ آن لائن میٹنگز چل رہی تھیں, لیکن ابھی ان پرسن ہو گئی ہیں وہ. اور اسی سلسلے میں جو ہے آج میں نے یہ والی ورک شاپ پہلے بھی کی ہے اور اسی کا مٹیریل میں یوز کروں گی. مٹیریل آلریڈی میں نے جو ہے وہ دل اویز کو بھیج دیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے گی جو بھی اس میٹنگ کو یا اس سیشن کو جوائن کرتے ہیں لوگ یا ریگولرلی جوائن کرتے ہیں, بیکاز وہ مٹیریل بیسیکلی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے رقیہ کے لیے. تو چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس کچھ سلائیڈز ہیں جو کہ میں نے اس سلسلے کے اندر بنائی تھی. میرا خیال زیادہ انگیجنگ رہتا ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں جو میں بول رہی ہوں, پھر آپ لوگوں کے اگر کچھ کوشچنز وغیرہ ہیں تو وہ بھی اس کے اندر سے ہم کور کر سکتے ہیں. بالکل سدرا آپ شیئر کریں. اور دوسری یہ بات میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ نارملی دعویٰ کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں, اور سدرا آپ شیئر کر دیں, شیئر کریں. اچھا, اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو بتا دیں. مجھے پرمیشن میرا خیال نہیں ہے, ہوسٹ نے مجھے پرمیشن نہیں دی ہوئی. جی جی میں سیٹنگز کر رہی ہوں بس. اوکے اچھا, تو عقیل صاحب ہمارے ساتھ نئے ہیں اور میں یہ بتاتی چلوں نارملی دعویٰ کلچر میں کیا ہوتا ہے. جس طرح ہم سارے ابھی ہیں اویلیبل, نارملی سدرا ہم لوگ نا 8 بجے کے اراؤنڈ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ سارے لوگ اپنے کاموں سے فری ہو جاتے ہیں تب تک. تو ہم اکٹھے ہو کے نا ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیوں پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں یہاں سے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ان کی زندگیوں میں فرق ضرور پڑا ہے, چاہے انہوں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی ہو یا پھر کچھ بھی ان کی زندگی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, اس کا سولوشن ان کو کہیں نہ کہیں سے یہاں سے ہیلپ آؤٹ ہوا ہے الحمدللہ. سدرا آپ ابھی ٹرائی کریں, بشرا کہہ رہی ہیں. میں نہیں ابھی بھی کر پا رہی, میں چوز کر پا رہی ہوں لیکن میں شیئر کی آپشن نہیں آ رہی ابھی بھی. اچھا ویسے میں نے الاؤ کر دیا ہے اسکرین شیئر کا, میں اگین چیک کر لیتی ہوں. وہ انٹائر اسکرین مجھے شیئر نہیں کرنے دے رہا. اوکے آج کا جو فارمیٹ ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. وہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہوگا کیونکہ یس وی آر ناٹ ایکسپرٹ ان دس, اور ہم شاید نہیں بتا سکتے جتنے سدرا نے ماشاء اللہ سے, کیونکہ میں نے وہ سدرا کا سیشن اٹینڈ کیا ہوا ہے جو سدرا نے پہلے کیا تھا, اور ماشاء اللہ سے بہت ایکسٹینسو
اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ سدرا ہم آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آج کے دن. اور باقی یہ کہ سدرا نے آپ کے کوئی بھی کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو وہ چیٹ میں اپنا کوشچن جسٹ لیو اے کوشچن ان دا چیٹ, اور میں پھر اس کو ریڈ آؤٹ کر کے سدرا کو بتا دوں گی. کیونکہ یہ ایکسٹینسو ورک شاپ ہے تو ہم سب کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ مائک اوپن کر کے بول لیں, لیکن اپنا کوشچن آپ ضرور جو ہے وہ چیٹ میں چھوڑ دیجیے گا. باقی یہ ہے کہ دلویز جی جی سدرا اب آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, میں نے آل پارٹیسپینٹ کر دی ہے اسکرین. اب میں ہاں اب آ گیا آپشن, میں دیکھ رہی ہوں. اوکے اوکے اچھا, آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اپنی اسکرین؟ جی سدرا. اچھا سیشن کا اس بار کا جو ہے فارمیٹ آپ کو پتہ لگ گیا ہے, تو سدرا پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. رقیہ شریعہ کی جو ہے وہ ہم لوگ ورک شاپ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ فیملیئر ہیں رقیہ کے نام سے یا رقیہ شریعہ کیا ہوتا ہے اس کے نام سے. سب سے پہلے تو اسی کو انٹروڈیوس کریں گے, لیکن جسٹ ایک چیز دلاویز, میری پوری اسکرین پہ یہ سلائیڈ ہے تو مجھے آئی ڈونٹ نو کہ چیٹ کے کوشچنز نظر آئیں گے یہاں پہ یا نہیں, تو پلیز اگر سدرا آپ میں سے میں کوئی آپ بول کو دے. ریڈ آؤٹ کر دوں گی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. میں آپ کو ٹھیک چیٹ ہے, پہ ریڈ آؤٹ کر دوں گی, آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب رقیہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ رقیہ دو طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کو جو ہے وہ جس کے بارے میں پوری ہم ورک شاپ کر رہے ہیں وہ ہے رقیہ شریعہ, یعنی شریعت نے, اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے تھرو ہمیں جو طریقے بتائے ہیں شفا حاصل کرنے کے, ٹھیک ہے, اسلامکلی ہمارے لیے جو الاؤڈ میتھڈز ہیں ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کے لیے, ڈفرینٹ قسم کے سمٹمس کو کیور کرنے کے, ان کو رقیہ شریعہ کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جب ہم یوز کرتے ہیں ایک پیکج میں, اس کو رقیہ شریعہ کہتے ہیں. شریعت نے جو پرمٹ کیا ہے رقیہ کرنا. ایک اور رقیہ بھی آپ کو ملے گا جو کہ زیادہ کامن ہے انفارچونیٹلی, اور اس کو رقیہ شریعہ کے بنڈل میں پیک کر کے آپ کو وہ یوزلی ملتا ہے, لیکن اصل میں وہ رقیہ شریعہ نہیں ہے. اور اس ورک شاپ کے تھرو آئی ہوپ کہ ہم سمجھ سکیں کہ رقیہ شریعہ کیا ہوتا ہے اور رقیہ شرکیہ کیا ہوتا ہے, اور کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا والا اصلی ہے اور کون سا والا نکلی ہے, اور کون سا بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میں کیور کر سکتا ہوں, میرے پاس جو ہے وہ میں روحانی علاج کرتا ہوں, یا میں جو وہ اللہ تعالیٰ کی نوری علم ہے میرے پاس, اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. وہ پروجیکٹ یہ کرتے ہیں کہ رقیہ شریعہ کر رہے ہیں, وہ شریعت کو استعمال کر کے, قرآن کو استعمال کر کے, یا اللہ تعالیٰ کی جو ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ان کو استعمال کر کے, وہ پروجیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے آپ کا علاج کر رہے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی رقیہ شرکیہ کے اندر ہوتے ہیں موسٹلی, ٹھیک ہے. تو رقیہ شرکیہ کیا ہے کہ شرک کے میتھڈز کو یوز کر کے, شیطان کو استعمال کر کے, جنات کو استعمال کر کے, ان کی پاورز کو استعمال کر کے جو ہے وہ رقیہ کرنا. رقیہ بیسیکلی کیور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, کیور کا لفظ ہے. اچھا, اوپر آپ لوگ یہاں پہ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں, اور ہم نے قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کی ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یعنی قرآن کو ریسائٹ کرنا, اس کی اسپیسیفک چیزوں کو ریسائٹ کرنا, اس کی اسپیسیفک آیات کو ریسائٹ کرنا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیور کون سی آیات کے اندر ہے, آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا بہت ساری دفعہ کہ جی فلاں چیز کو اتنی دفعہ پڑھیں, فلاں چیز کو اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ آپ وظیفہ کریں, اس کا وظیفہ کریں. اب یہ والی چیز بھی کس حد تک ٹھیک ہے, کس حد تک اوتھینٹک ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا اس کے بارے میں, کیونکہ اس ورک شاپ میں ہم جو بھی بات کریں گے اس میں ظاہر ہے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو اس طریقے سے, ہمارے ہاں تو اس طرح کے وظیفے بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں, اور ہم تو اس طرح سے اتنی دفعہ, بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا 333 ٹائمز آپ کچھ پڑھیں, یا 33 ٹائمز کچھ پڑھیں, یا 7 دفعہ کچھ پڑھیں, یا 1000 دفعہ درود پڑھیں, اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی, بہت کامن ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس رقیہ ورک شاپ میں نہیں ملے گی. صرف وہ چیز ملے گی جو کہ ہمارے پاس 100% پروف ہے, جس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا, ٹھیک ہے, اور جو کہ ورک کرتی ہے.
ورک کب کرتی ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں کرے گی آف کورس. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے ہمارے لیے, ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جن آتا ہے ایون, ٹھیک ہے, یا بلیک میجک کی بات کرتے ہیں, یا ہم نظر کی بات کرتے ہیں, وہ سب چیزیں ہماری ڈیسٹنی میں, ہماری جو اللہ تعالیٰ نے قدر لکھی ہوئی ہے, ہماری جو ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے, اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ چیز آنی ہے, وہ چیز آ گئی, وہ کسی بندے کے تھرو آئی, وہ کسی جن کے تھرو آئی, وہ میں کہیں گئی, وہاں جا کے گر گئی, میں سوچوں بعد میں کہ میں وہاں نہ جاتی, میں نے وہاں جانا ہی تھا بیکاز وہ میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی وہ چیز نا. اسی طرح موت ہے, جس طریقے سے موت جہاں پہ بھی ہے آپ کی, وہاں پہ آپ کو کھینچ کے لے جائے گی وہ زندگی سے, اور وہاں پہ جا کے آ جائے گی وہ موت. تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو تقدیر ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, جس تکلیف سے میں نے گزرنا ہے اس سے میں نے گزر کے رہنا ہے. پھر اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے, اب ظاہر بات ہے وہاں بیٹھ کے میں اب یہ تو نہیں سوچ سکتا ہاں بس ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. علاج کرنا سنت ہے اور فرض ہے ہمارے اوپر, کیونکہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر حق ہے, ہمارا اپنی صحت کے اوپر حق ہے. ٹھیک ہے, تو علاج کرنے کے اب دونوں طریقے ہیں. ایک دنیاوی طریقوں سے ہم علاج کرتے ہیں, ہم نے کوئی دوائی لے لی, ہم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا, اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ یہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں, دونوں چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں, ایک چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں دی. ٹھیک ہے, ہم اگر صرف سائنس کی طرف ایک آنکھ کھول لیں اور ہم کہیں کہ دوسری چیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, پوری دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی جنات نہیں ہے, کوئی نظر نہیں لگتی, پہ بہت کامن ہے کہ یہ بیلیف بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, بیکاز ہم اس کو سائنس سے پروو نہیں کر سکتے نا. تو بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے دنیا میں. قرآن میں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت واضح ہمیں بتایا ہے کہ تم لوگوں کو لے کے آنے کا. دیکھیں ہم سے پہلے بھی امتیں موجود تھیں, یہود موجود تھے, عیسائی موجود تھے, ایک نئی امت کو لے کے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا, ایک نیا قرآن لے کے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا, کتابیں موجود تھی پہلے سے. لیکن یہ کہ ایک بہت واضح مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ کیوں ایک مسلمانوں کو کی ایک نئی امت آئی ہے بالکل ایک نئی طریقے سے, وہ اس لیے آئی ہے تاکہ تم لوگ درمیان میں رہو. تمہیں درمیان کی امت پیدا کیا ہم نے, اور جو کہ ہم نہیں ہیں, وہ تو نظر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو درمیان میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. رقیہ سے بھی علاج کریں, اور اپنا جو دوسری چیز ہے, ڈاکٹرز ہیں, آپ جو ہے وہ سائنس کو دیکھ رہے ہیں, جیسے بھی دیکھ رہے ہیں, دونوں چیزوں سے علاج کریں, بیکاز ایک آنکھ بند نہیں کی جا سکتی, دونوں آنکھیں ہیں, دونوں طرف دیکھیں. اب رقیہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کی ریسیٹیشن ہوتی ہے بیسیکلی اس میں, اور وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے, سکنس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, یا کسی بھی قسم کے جو سمٹمز ہیں جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہے جو سمٹمز, ان کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے. بیکاز بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آف کورس آپ کو سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے, لیکن قرآن کی ریسیٹیشن سے, اس کی برکتوں سے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو حل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کسی کے تھرو آتا ہے, ظاہر سی بات ہے, آسمان سے فرشتہ وہی لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ وہی نہیں آتی اب دنیا میں, وہی لے کے نہیں آئے گا کہ ہاں یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, آف کورس وہ کسی ڈاکٹر کے تھرو آئے گا, ہو سکتا ہے وہ کسی آئی ڈونٹ نو کسی بھی طریقے سے, دوسرے طریقے سے آئے, کسی دوائی کا اثر ہو جائے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے. وہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اس دوائی نے اثر کیا ہے, رقیہ نے تو, قرآن نے کوئی اثر نہیں کیا. حالانکہ قرآن کے بارے میں ہمیں 100% پتا ہے کہ وہ اثر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت میں لکھا ہے کہ اس میں شفا ہے. وہ کس طریقے سے شفا آ رہی ہے, وہ کس کے تھرو آ رہی ہے, کون درمیان میں اس کا سورس بن رہا ہے, وہ دوائی ہے, وہ کوئی ڈاکٹر ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اس کے اندر ہمارا 100% یقین ہے کہ قرآن کے ذریعے سے شفا آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے شفا لینے کو, ان سارے طریقوں سے لینے کو ہم رقیہ کہتے ہیں. کیا کیا چیزیں اس سے کیور ہو سکتی ہیں؟ ہر چیز, ہر سمٹم اس سے کیور ہو سکتا ہے بیسیکلی. نیملی کچھ ہم چیزوں کی بات کرتے ہیں, ایول آئی, ٹھیک ہے, پوزیشن اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتی ہے, یا اگر کوئی بندہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ ایول آئی کے سینس میں ہی چلی جاتی ہے, یہ بھی بات. اس کے علاوہ میجک اگر کسی پہ کسی نے کیا ہوا ہے, یا نارمل ڈیزیزز بھی, ٹھیک ہے, جس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نارمل ڈیزیز ہے, وہ ساری چیزیں بھی کیور ہو جاتی ہیں. اور ایک اور کیٹیگری آتی ہے نارمل ڈیزیز کاز بائی جینز, کیونکہ جنات بھی جو ہے وہ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے اندر جو ہے وہ رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے شیطان, اس حد تک اس کا جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے اندر. خون بیسیکلی ہمارے ہر آرگن کے اندر جا رہا ہوتا ہے, تو جنات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈیزیز کاز ہو سکتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو کیور کرنے کے لیے رقیہ ہے. اور اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے, وہی والی بات ہے کہ تقدیر کے اوپر اپنے ایمان رکھنا ہے پورا پورا, کہ یہ جنات اتنے اسٹرانگ نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ اوپر چلے گئے ہیں, کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چاہا تھا میرے لیے یہ, اور یہ اتنا اسٹرانگ ہے جن کے, میں اسے اتنا ڈر جاؤں, میں اس کے اتنا جو ہے وہ پریشان ہو جاؤں اس چیز سے. آف کورس مشکل ہوتا ہے, یہ کام آسان نہیں ہے. کسی کو نظر لگ جائے, اس کا
اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نظر کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ اس کو قبر تک لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا میں, یعنی ایک بہت پیارا اونٹ ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے وہ ایسا بیمار ہو کہ اس کو ذبح کرنا پڑ جائے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے ہمارے پاس. تو ایول آئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کی طرح اگر کوئی جن پوزیس کر لے, کیوں پوزیس کرتے ہیں آگے چل کے بات کریں گے, اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیور کرتی ہے. لیکن فل ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اوپر نہیں چلیں گی, اللہ پھر بھی ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, میری جو ہے وہ پروٹیکشن ویک تھی اس ٹائم پہ جب یہ سب کچھ ہوا. میں نے اپنی حفاظت نہیں کی ہوئی تھی. میرے نالج میں کمی ہو سکتی ہے, میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے. مسئلہ میرے پاس ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا ایشو بتانا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ واحد سورس ہے ہیلنگ کا. شفا اس کی طرف سے آتی ہے, شفا کوئی اور نہیں دے سکتا, کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. وہ کس کے تھرو آتی ہے, وہ کسی میڈیسن کے تھرو آ سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے تھرو آئے, وہ کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی نہیں ایسے بھی ایسے ہو سکتا ہے, کسی سرجن کے تھرو, کسی بھی کے بھی تھرو آئے, وہ شفا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ آ جائے گی. اگر نہیں لکھی ہوئی, پوری دنیا ادھر سے ادھر کر دے, نہیں آ سکتی وہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہم بات کریں گے رقیہ شرکیہ کی. رقیہ شرکیہ جو ہے بیسیکلی اس کی, یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, تعویذ دینا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی علامت ایک رقیہ شرکیہ کی یہ ہے کہ تعویذ دیتے ہیں, اور تعویذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی. ایک تعویذ کا میں نے اسکرین شاٹ یہاں پہ اٹیچ کیا ہوا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے. کوئی کچھ بول رہا ہے؟ سوری, مجھے آواز آ رہی ہے, یہ شاید میری اتنی ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ عزازیل کون ہے. کسی کو پتا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں انمیوٹ کر کے. کسی جن کا نام ہے یہ عزازیل بیسیکلی ابلیس کا نام ہے, سب سے بڑا جو شیطان ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام ابلیس یا شیطان نہیں ہے. یہ اس کے کہنا چاہیے جیسے حضرت عمر جو حضرت عمر فاروق تھے, فاروق ان کا کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں, لقب تھا نا. اسی طرح عثمان غنی تھے, ان کے ابو کا نام غنی نہیں تھا, لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے, بہت زیادہ لوگوں کو چیزیں دیتے تھے, اس لیے ان کا نام غنی رکھ دیا لوگوں نے. اسی طرح شیطان کا جو لفظ ہے بیسیکلی وہ اس کے لیے, ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا انسانوں میں بھی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شیطان کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور. اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ ایک پراپرٹی ہے, یہ خصوصیت ہے, ایڈجیکٹو کہہ سکتے ہیں اسے. یہ نام نہیں ہے کسی کا. اس بندے کا یا اس جن کا اصل نام عزازیل ہے, جس کی ہم بات سنتے ہیں نا کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, جس نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت حوا کو بہکایا تھا اور جنت سے نکال, اس کا نام اصل میں عزازیل تھا. آپ سوچیں ایک بندہ جو ہے وہ آپ کچھ ایک تعویذ دے رہا ہے اور اس کے اندر وہ عزازیل سے مدد مانگ رہا ہے, تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ سوچیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے رقیہ شرکیہ, رقیہ شریعہ سے. لیکن یہ لوگ یاد رکھیں, پروجیکٹ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت ہے اس کے اندر, اور یہ آپ ابھی گوگل کر کے بے شک دیکھ لیں کہ جب ان کو کھولتے ہیں ایمولیٹس کو یا تعویذ کو, تو اندر سے کیا چیزیں نکلتی ہیں. بتوں کے نام ہوتے ہیں, قرآن الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے, قرآن کے اندر اللہ کے نام کی جگہ عزازیل کا نام لکھا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں نے یہاں پہ اٹیچ کی ہے, لیکن آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اور بھی اگر چاہیں تو. اچھا, اور رقیہ شریعہ کیا ہے, اس میں نے آیات آپ لوگوں کو پہلے بتا دی ہیں کہ کچھ آیات ہیں قرآن کی جن کو ہم آیات شفا بھی کہتے ہیں. اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے ساری آیات آ جائیں گی. میں نے دلاویز کو بھی بھیج دیا ہے, ایک پورا ڈاکیومنٹ کہہ سکتے ہیں, ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر ساری قرآن کی جو شفا کی آیات ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں نا, وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تو کس چیز سے علاج کر سکتے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور قرآن میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ ہاں اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. کیا ہے آیات شفا؟ ٹھیک ہے, قرآن سے علاج ہے. اس کے بعد ہنی, ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے بہت ساری بیماریوں کی. اسی طریقے سے یہ نیچے آپ لوگوں کو اجوا کھجور نظر آ رہی ہے,
اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ 7 کھجوریں 7 اجوا کھجوریں اگر کوئی بندہ کھاتا ہے اس دن اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح زمزم کے اندر زمزم کو انسان جس طرح سے پیتا ہے, جس نیت سے پیتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے یا اس کو جس بھی نیت سے پیا جاتا ہے, اس کو جیسے بھی آپ نیت کر کے پیئیں گے کہ یہ میرا پیٹ بھر دے گا, ٹھیک ہے, یا یہ میری پیاس کو بجھا دے گا, یا یہ میرے لیے ایک دوائی کی حیثیت سے میں اس کو پی رہا ہوں, اس کو جس نیت سے پیا جاتا ہے زمزم کو, وہ وہی تاثیر کر دیتا ہے اپنی. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک حدیث ہے. تو اس لیے زمزم کو ایزی نہیں لینا, زمزم کو جس بھی نیت سے آپ پیتے ہیں وہ وہی کام کرتا ہے آپ کے لیے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ بھوکے ہیں اور آپ کے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو آپ صرف زمزم کو اس نیت سے پئیں کہ یہ میرا پیٹ بھر دے گا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا پیٹ بھرے گا وہ. اسی طرح اگر دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں مل رہا, زمزم کو دوائی کی نیت سے پئیں گے تو وہ آپ کو بہتر کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مدد کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں رقیہ شریعہ کے اندر. اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جس کو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا, انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, شیاطین بہت سارے ہیں دنیا میں, انسانوں سے زیادہ شیاطین ہیں, ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ابلیس جو اس ٹائم پہ عزازیل جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کب سے ہے اور وہ ابھی بھی ہے, قیامت تک رہے گا وہ. تو آپ سوچیں کتنی لمبی لمبی عمریں ہیں. اس کے علاوہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ سب کو پتا ہوگا اس بارے میں. اور تو سوچیں جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں اتنے تو شیاطین ہے ہی, اس کے اوپر بھی بہت سارے ہیں کیونکہ یہ مرتے نہیں ہیں جلدی نا. اچھا, شیاطین کا میں بتا چکی ہوں, شیطانہ سے اس کا لفظ نکلا ہے, شین تو اور نون سے. اس روٹ کے لفظوں سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کا جو ایک میننگ ہے وہ سینس میں جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ بیسیکلی ہم جنات کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ان کے کیا طاقتیں ہیں, کیا اختیارات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قسم کی طاقت دی ہوئی ہے, وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہماری باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت. اس کے علاوہ وہ کسی کو پوزیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ ہم اندر گھس گئے اور ہم نے باہر نہیں نکلنا, جو مرضی کر لو, نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. وہ کسی قسم کی آپ کو کسی بھی آرگن کے اندر کچھ بھی اس طرح کا جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں بیکاز وہ آپ کی باڈی کے اندر گھس چکے ہیں. اس کے علاوہ شیاطین ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا دیکھا ہوگا شاید کہ جو ہے اگر آپ کسی کو ہاتھ دکھانے کے لیے جائیں, مطلب جانا تو نہیں چاہیے لیکن ایک آبزرویشن ہے کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ دکھانے کے لیے جائیں, یا آپ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا جو ہے نا وہ فیوچر جانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ستاروں سے تمہارا حال بتاتا ہوں, اس طرح کی ساری اس کیٹیگری میں جتنے لوگ آتے ہیں, اگر آپ کبھی ان کے پاس جائیں تو وہ ہمیشہ آپ کا پاسٹ بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ تم نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کیا تھا, اور آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں اس کو کیسے پتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پتا ہوتی ہے, یہ ہے اس کی ریزن, شیاطین کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن. آپ کے ساتھ ایک شیطان ہے جس نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک دیکھا ہے, وہ آپ کی سوچیں بھی پڑھ سکتا ہے, وہ آپ کا سب کچھ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے آپ کو ہر لمحے پہ, جہاں کسی نے آپ کو نہیں دیکھا اس نے آپ کو دیکھا ہے وہاں پہ. اور یہ بندہ جو ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں مجھے تمہارا فیوچر پتا ہے, اس کو پاسٹ کی بات وہ آپ کو اوتھینٹک ترین بتائے گا تاکہ آپ کا وہ ٹرسٹ گین کرے, اور فیوچر میں وہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ واللہ عالم, کیونکہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پاسٹ کی بات بتاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس کی کہ کیسے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں. شیاطین کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہوتی ہے. جہاں پہ شیاطین ہوں گے وہاں پہ سکون نہیں ہو سکتا, وہاں لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, غصہ ہوگا, پریشانی ہوگی, فساد ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں انہیں خوش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پیس یا پاکیزگی, یا ایک میاں بیوی کے اندر محبت, یا بچوں کی آپس میں محبت, لڑائی نہیں ہو رہی, ایسی جگہ پہ انہوں نے کیا کرنا. تو یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر کسی گھر میں شیاطین موجود ہیں وہاں پہ یہ پرابلم نظر آئیں گی واضح طور پہ. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے اٹھ جانا, ایک خوف رہنا ہر وقت ایک خوف ہے, کوئی دیکھ رہا ہے مجھے, یہ بھی بڑی کامن سی بات ہے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے دیے ہوئے ہیں, ایک شیطان ہے آپ کے ساتھ, 4 فرشتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ایک شیطان نہیں ہے, اس کا مطلب زیادہ شیطان ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یا ڈرونے خواب آنا رات کے ٹائم, اس کے بارے میں تو میں خالی سب نے حدیث سنی ہوں گی کہ جو ڈرونا خواب آتا ہے جس سے آپ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں, وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور آپ کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور آپ جب ڈر کے اٹھتے ہیں تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ تھا جس کو جو ہے وہ سجدہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس کو تو میں ایسے کر کے ڈرا دوں. ٹھیک ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. تو ڈرونے خواب آنا, جس گھر کے اندر شیاطین نہیں ہوتے وہاں پہ اس طرح سے ڈرونے خواب نہیں آتے. ڈرونے خواب آنا کوئی نارمل بات نہیں ہے,
کہ آپ کہیں یہ تو بچپن سے آ رہے ہیں مجھے. آپ کو بچپن سے آ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آ رہے ہیں, یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آ رہے ہیں. عام لوگوں کو جو کہ ایک کہہ لیں کہ ایک صحیح انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کو ڈرونے خواب نہیں آتے عام طور پہ. کبھی کبھی آ جانا الگ بات ہے, لیکن ہر وقت ڈرونے خوابوں کا آنا یہ ایک نارمل بات نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کر چکے ہیں لڑائی جھگڑا فساد پہ, عبادت میں دل نہ لگنا, یہ مطلب مائنر سمٹمز ہیں, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو آگے سے بولنا, رشتوں میں محبت نہ ہونا, عجیب و غریب سی بیماریاں لگتے رہنا ہر وقت. اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ دو باتیں آ جاتی ہیں آگے, ڈفرینٹ ہے ٹاپک اس سے. حسد اور تکبر جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا دنیا میں؟ سب سے پہلا جو ایک شخصیت تھی جس نے حسد اور تکبر کیا تھا, وہ کون تھا؟ کسی کو پتا؟ یہ ابلیس. ٹھیک ہے, ابلیس, اس نے کیا تھا. سب سے پہلے اس کو مسئلہ ہو گیا حسد سے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, اس کو کیوں والا جو ہے وہ درجہ مل رہا ہے جو کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس میں آ گیا تکبر, اس نے کہا نہیں کرنا سجدہ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں. جب کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو وہ حسد مطلب انٹر کنیکٹڈ ہے, کہ حسد بھی وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں, میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے جو کسی کے پاس ہے. پھر تکبر میں آ جاتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, بے شک یہ آسمان سے اتر جائے یا اس کے ساتھ فرشتے آ جائیں, میں اس کو نہیں سمجھتا کچھ بھی. اور پھر اس کی وجہ سے اب دیکھیں, جب بھی کوئی فیلنگ آپ کے دل میں آتی ہے, فیلنگ انرجی ہوتی ہے بیسیکلی. ہر طرح کی فیلنگز, ہر طرح کی ایموشنز انرجی ہوتی ہیں بیسیکلی. ان کو نکلنا ہے کہیں نہ کہیں. انرجی آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی, وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اس کو نکلنا ہے, وہ اپنی فارم چینج کر سکتی ہے, لیکن وہ نکلتی ہے کہیں نہ کہیں. بعض دفعہ ہم اپنی انرجی, غصے کی انرجی, ہرٹ ہونے کی انرجی رو کے نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم دعا مانگ کے نکال لیتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, میں باہر جا رہا ہوں واک کرنے کے لیے. کہیں نہ کہیں نکلنا ہوتا ہے اس نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے غصہ آ رہا ہے, میں اب چیخوں گا, میں چیزیں توڑوں گا. نکلتی ہے انرجی کہیں نہ کہیں. اسی طرح یہ انرجی ہے ایک حسد اور تکبر کی, یہ کہاں نکلے گی؟ نکلنا ہے اس نے, دل میں نہیں رہ سکتی. یہ کہاں نکلے گی؟ یا تو آپ ریئلائز کر لیں کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے, مجھے حسد میں جا رہی ہوں, میں مجھے جیلسی ہو رہی ہے. نیچرل فیلنگ ہے, سب کے دماغ میں آ سکتی ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں اب اس فیلنگ کے ساتھ نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلنگز کے اوپر نہیں پکڑا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں, جن کو ہم بولتے نہیں ہیں, جن کے اوپر ہم ایکٹ نہیں کرتے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتے, قیامت والے دن بھی نہیں پکڑیں گے. لیکن جب ہم ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں, یا جب ہم اس حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے بیک بائٹنگ شروع کر دیں, ایک لابی بنانی شروع کر دیں کسی کے خلاف, اور یہ تو خیر چلیں بولنے میں آ جاتی ہے بات. پھر جی نہیں, میرا اس سے بھی دل نہیں بھر رہا, اب میرا دل کر رہا ہے کہ اس سے تو یہ چیز ہی چھن جائے جو اس کے پاس ہے, مجھے نہیں پسند یہ کہ اس کے پاس ہے یہ چیز, میرے پاس ہو یا نہ ہو, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ جانے کے لیے آپ کو کیا پھر کسی مدد کی ضرورت ہے؟ آپ نہیں کر سکتے خود سے. اگر آپ نے ساری کوششیں کر لی ہیں, اس کے باوجود نہیں ہو رہا, آپ کیا کریں؟ اب آپ کو جادو کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے. صرف مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ مجھے مسئلہ ہے اس چیز سے, اس کے پاس کیوں ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کے پاس صحت کیوں ہے, یہ سارے یہ کام کیوں کر پا رہی, یہ کر پا رہا. اتنی چھوٹی چیز صحت کے اوپر بھی, یعنی پیسہ ہونا, اولاد ہونا, سکسیس ہونا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تو ایک الگ کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں. اتنی چھوٹی چیز کہ اس کے پاس صحت بھی کیوں ہے, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے بندہ زندہ, یہاں تک بھی. تو پھر اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نظر بد جو ہے وہ بعض دفعہ انجانے میں بھی لگ جاتی ہے. اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہ کہ جادو تو آپ جان بوجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہو, ہمیشہ جان بوجھ کے کر رہے ہو. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف دیکھا اور جادو ہو گیا اس پہ. جادو کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ایسے نہیں جادو ہو جاتا. تو یہ سارے کے سارے کام شیاطین کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. نظر بد بھی شیاطین کی وجہ سے لگتی ہے, جادو بھی شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے آگے چلتے ہیں. اچھا, اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیاطین آتے کیوں ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, کیا کام ہے ان کا گھر میں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھئی جو مارکیٹ جائیں یا بازار جائیں, وہ شیاطین کا گھر ہے, وہاں رہتے ہیں شیاطین. قبرستان میں ہوتے ہیں شیاطین, واش رومز میں ہوتے ہیں شیاطین, یعنی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ شیاطین کا پتہ ہے ہمیں کہ وہاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کے لیے ہمیں اذکار بھی بتائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کے لیے ہمیں پروٹیکشنز بتائی ہوئی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہوں گے شیاطین نا. گھر میں کیا کر رہے ہیں میرے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, واش روم میں سمجھ آتی ہے, لیکن میرے گھر میں اس طرح سے پھرنا ہے, جہاں میں سو رہی ہوں وہاں پہ میرے اوپر بیٹھ کے مجھے جو ہے وہ گندے تو نہیں, یعنی اس طرح کے خواب دکھانا جس سے میں ڈر کے اٹھ جاؤں. اور ان کا یہ اتنی اوڈیسٹی کدھر سے آ گئی ہے, کہاں سے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہوتا کبھی بھی. آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے,
قرآن کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ شیاطین نہیں آتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نہیں پڑھتے تو وہ ایک قبرستان کی طرح بن جاتا ہے. قبرستان میں کون رہتا ہے؟ جن. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ گھروں کے اندر اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پہ مجسمے پڑے ہوئے ہوں، بت پڑے ہوئے ہوں. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان آئے گا. ٹھیک ہے، اونچی آواز میں میوزک چلے جہاں پہ، میوزک شیطان کی اذان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سے جب اذان دی جاتی ہے تو مومن مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، تو جہاں پہ میوزک بجتا ہے وہاں پہ شیطان بھاگتے ہیں اس طرح، کیونکہ وہ اذان ہے ان کی. تو جب گھروں میں اتنا اونچا اونچا میوزک ہر وقت بجے گا یا کبھی کبھی بھی بجے گا تو وہاں پہ پھر شیاطین جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح، اور وہ پھر جاتے بھی نہیں ہیں اگر وہاں پہ اس گھر میں ناپاکی بھی ہو. ٹھیک ہے، ناپاکی ایک بہت بڑا ایک سفیر ہے، اس کو ہم اس جگہ پہ کور نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے. لیکن ناپاکی اور گندگی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر میری چیزیں تو بکھری ہوئی ہیں تو میں کہوں کہ ہاں یہ ناپاکی ہے. یہ ناپاکی نہیں ہے، ناپاکی کا سفیر الگ ہے. اور اس میں سب سے پہلے تو پرسنل اپنی جو پاکیزگی کی حالت ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ غسل، جب آپ کی غسل کی ضرورت ہے تو غسل لینا، وضو کی حالت میں رہنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بال جو آپ کے ایکسٹرا ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتارنے کا کہا ہے وہ اتارنا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، ڈاگ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی جنات کیا ہے یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ تعویذ وغیرہ ہوں، جہاں پہ تعویذ پہنے جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تعویذ سے جو ہے وہ فرشتے نہیں آتے بلکہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ ہوتا ہے، بیکاز آپ مدد ہی شیطان سے مانگ رہے ہیں اس سے. تو کوئی بندہ تعویذ پہن کے پھر رہا ہے، اس کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک شیطان موجود ہے جو کہ اس کو دوسرے شیاطین سے بچا رہا ہے، کیونکہ مسئلہ اس کے شیاطین سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا ہے کہ ایک شیطان کو آپ نے ہائر کر لیا ہے کہ ہاں بھائی تم میری پروٹیکشن کرو ان سارے سے جو کہ مجھے تنگ کر رہے تھے. تو اب یہ شرک کی سینس میں کیسے چلا جاتا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں، شیاطین سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہی بند کیا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے کیسے اسے مدد مانگنی. تو اب جب کوئی بندہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی حدیث ہے کہ جس بندے نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. بالکل صحیح حدیث ہے یہ. جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس کا کیا مسئلہ ہے کہ تعویذ پہن کے اس کا سارا کا سارا ایک جو اعتبار ہے، ایک جو بھروسہ، جو ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے وہ اس تعویذ پہ آ گیا. تو اس وجہ سے اس نے پھر شرک کیا. اس طرح اگر کسی جگہ پہ جادو ہوا ہو، کسی گھر پہ، کسی بندے پہ، تو وہاں پہ بھی شیاطین جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جادو کو، اس کی ٹیک کیئر کرنا اور اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ سارے شیاطین کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں ہم فرشتوں کی طرف. اور فرشتے اگر کسی جگہ پہ ہوں تو وہاں پہ کیسا فیل ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نا. تو وہاں پہ پہلی بات تو یہ آپ کو اس جگہ پہ جا کے سکون محسوس ہوگا، اس گھر میں اس جگہ پہ برکتیں ہوں گی، خوشی ہوگی، ایک پیس ہوگا، رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں وہاں. وہ جگہ حفاظت میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، وہاں سلامتی ہے، آپس میں محبت ہے، رشتوں میں لڑائی جھگڑا اس طرح سے جو ہے وہ ہر وقت غصہ کبھی کبھی آ سکتا ہے، لیکن ہر وقت لڑائی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اتفاق ہے. اور فرشتے گھر میں آتے کیسے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں فرشتے بیٹھ کے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون زمین سے آسمان تک فرشتے جو ہے وہ لائن لگا کے اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ صبح شام کے اذکار اگر آپ پڑھیں، آپ پاکیزگی کی حالت میں رہیں. فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کے پاس آس پاس جو ہے وہ آتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک کہہ لیں کہ کنٹراسٹ ہے دونوں چیزوں کے اندر. اچھا، اب ہم ایسا کیا کریں جس سے جو ہے وہ شیاطین ہمارے گھر سے باہر رہیں اور فرشتے اندر رہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا کیا کریں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، ساری جو ہم بھی جن بھی چیزوں کی بات کریں گے، جن بھی پرابلمس کی، نظر بد کی، پوزیشن کی، جادو کی، کسی بھی چیز کی، اس کے اگینسٹ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا وہ سورہ بقرہ ہے. اور وہ افیکٹو ہتھیار ہے، بہت شدید افیکٹو ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. دوسری سورت ہے قرآن کی، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. اور بہت لمبی صورت ہے، چھوٹی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو بندہ بھی جو ہے وہ سورہ بقرہ کو 3 دن یعنی پڑھتا ہے اور اس کے اگلے 3 دن تک جو ہے وہ اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ والی
آمن رسول بھی شاید کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوں، یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ضروری آیات ہیں. یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں بھی شیاطین جو ہے، صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لے اگر کوئی، تو وہ اس گھر میں بھی جو شیاطین ہیں وہ اگلے 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ فضیلت بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پہ میں یہ چیزیں اٹیچ کروں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیوں آپ کو یہ بات میں کہہ رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا ہے اس چیز کے بارے میں. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کتاب لکھ دی تھی. کون سی کتاب لکھ دی تھی؟ جس میں سب تقدیر بھی تھی، جس میں سے ساری آسمانی کتابیں بھی آئی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اور اس میں سے 2 آیات نازل کر کے اس نے سورہ بقرہ کا اختتام فرما دیا. یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. کوشش کریں جو بندہ اس کو یاد کر سکتا ہے یاد کر کے اس کو جو ہے نا وہ روز پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے. لہٰذا جن گھر کے اندر 3 راتوں تک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ کر سوئیں وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ رہ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر جادو ہوا، وہ آیات اس کے لیے کافی، ہر سینس میں اس کے لیے کافی ہیں وہ 2 آیات نا. تو یہ اتنی ضروری آیات ہیں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا دنیا کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر آسمان پہ گئے تھے وہاں پہ انہیں تحفے کے طور پہ ملی تھی یہ 2 آیات. چھوٹی موٹی آیات نہیں ہے، بہت بڑی آیات ہیں. یہ نیچے نہیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی گئے تھے انہیں اوپر لینے کے لیے، جو اسراء والمعراج کا ہمارے پاس واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے میں دی تھی. اتنی زیادہ ضروری آیات ہیں، ان کو اگر کوئی یاد کر سکتا ہے اس کو یاد کر لیں. اور جو ہے نا اس کو رات کو لازمی پڑھ کے سویا کریں. تو انشاءاللہ جو فرشتے ہیں وہ پھر آئیں گے گھر میں، لیکن شیاطین نہیں آئیں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے شاید بچپن میں سنی ہوئی ہو کہ گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، تو جتنے بھی شیاطین ہیں وہ گھر سے باہر رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کچھ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، تو شیطان جو شیاطین ہوتے ہیں وہاں پہ سارے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی گھر بھی نہیں رہا اب، اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ کوئی کھانا رہا اس گھر کے اندر، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے. اللہ کا نام جس چیز پہ بھی لیا جائے گا وہ چیز شیطان کے منہ میں، شیطان کے پیٹ میں یا شیطان کے پاس نہیں جا سکتی. اسی طرح اگر آپ کی کوئی چیزیں وغیرہ گمتی ہیں شیاطین کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیزیں اٹھا بھی لیتے ہیں، تو اس کو اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے رکھیں اس کو کوئی طاقت اس طرح کی نہیں اٹھا سکتی وہاں سے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ طاقتور چیز ہے یہ بسم اللہ، ہم اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں. تو کھانا کھانے سے پہلے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی چیز گھومتی ہے بار بار یا گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ان چیزوں کو رکھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی سے یہ چیزیں نہیں ہونا بند ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جہاں پہ جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، جہاں پہ اذان کی آواز آتی ہے وہاں پہ بھی شیاطین جو ہے وہ نہیں آتے مسجدوں کے اندر یا اس طریقے سے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ اس کا ریفرنس وغیرہ اور فضیلت آپ لوگ اپنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں سارے، میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ کور کرنی ہے، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس نا. اچھا، اب یہ ہے مرض من الشیاطین. شیاطین کی طرف سے کون کون سے مرض ہو سکتے ہیں، کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں شیاطین کی وجہ سے. فزیکل ہو سکتی ہیں، مینٹل ہو سکتی ہیں، اسپرچول ہو سکتی ہیں، بیہیویئرل کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، برے خواب آنا، ڈر کے اٹھ جانا، جنرلی ڈر لگنا، یہ ہم کور کر چکے ہیں. نظر بد، جن کی پوزیشن ہو سکتی ہے، بلیک میجک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی ڈیٹیل میں جائیں گے. شیاطین کی طرف سے بیماریاں کیسے ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ شیاطین موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کا دل کرتا ہے کر لیتے ہیں، جس طرح انسانوں میں جو ہے وہ کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان کا ویسے ہی شرارت کرنے کا دل کرتا ہے، اسی طرح شیاطین میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیاطین کے مقابلے میں حفاظت ہماری ہوتی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حفاظت کرتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بس ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ تو بس اب اور کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سوال ہے میرا جسٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بیس لیول کو کہ کس طریقے سے شیاطین کے مقابلے میں حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے کرنے کے لیے، کس چیز سے حفاظت ہوتی ہے ہماری؟ نماز، اذکار، ہوں قرآن کی تلاوت. ہوں ہوں ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے اندر جو آپ نے بات کی، نماز کے اندر نماز جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، جو فرض والی چیز ہے نا وہ اب دیکھیں وہ ایک الگ ٹاپک میں خیر بات چلی جائے گی، لیکن جسٹ تھوڑا سا میں مینشن کر دوں، خالی نماز کافی نہیں ہے حفاظت کے لیے.
خالی نماز کافی نہیں ہے. صرف جو ہے ایک چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی وہ سارے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. باقی نمازوں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ فرض ہیں, وہ ہماری جان چھڑوانے کے لیے ہیں. ہمارا پہلا سوال نماز ہے, ٹھیک ہے. وہ نہیں پڑھیں گے جان نہیں چھوٹے گی وہاں پہ, وہ تو لازمی ہے, لازمی کرنی ہے یہ. تو ایک چیز جو لازمی کرنی ہے وہ پھر ایکسٹرنل پروٹیکشن نہیں دے سکتی آپ کو, اس کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. وہ جس طرح انہوں نے دوسری بات کی اذکار کی, اذکار کون کون سے ہیں؟ نمازوں کے بعد والے اذکار ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے, میں نے دل اویز کو بھیج دیا انشاءاللہ. ضرور آپ اس کے گو تھرو کریے گا. میں کوشش کروں گی یہاں پہ بھی دکھا دوں, ٹائم نکلا چلا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے ضروری چیز ایک دی ہوئی ہے, ایک بہت ضروری چیز ہے جس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ پڑھ لیں. کیا ہے وہ؟ آیت الکرسی بھی ہے. اور ایک اور یہ چیز ہے. کیا کل معاوضہ ہے؟ ہاں جو کل ہے. ٹھیک ہے, یہ اور دو جو چیزیں کل ہیں. کل ہیں, یہ دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. آیت الکرسی اور کل. آیت الکرسی بیسیکلی اور بھی اسکرپچرز میں ہمیں ملتی ہے یہ بات, اور ہمارے اسکرپچر میں تو ہے ہی ہے کہ ہر شیطان سے, ہر جن سے اس طریقے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ایک پہلی پروٹیکشن ہے وہ ہے آیت الکرسی. اب وہ آیت الکرسی کب پڑھنی ہے ہم نے؟ جب ہم جن کو دیکھ لیں گے تب پڑھنی ہے, یا جنرلی پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا نماز ضروری ہے, فرض ہے, لیکن یہ چیزیں فرض نہیں ہے, یہ ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے ہیں. تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, اور اس کے بعد یہ جو آپ نے بتایا کل, چاروں کل نہیں ہیں, دو کل ہیں آخری, جن کو ہم معوذتین کہتے ہیں. شاید آپ نے نام سنا ہو. معوذتین کہتے ہیں انہیں, یعنی کہ تعوذ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے وہ دو چیزیں ضروری ہیں. معوذتین وہ چیز جو آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے جائے, وہ دو ہیں. کون کون سے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, آخری دو کل, ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں لازمی ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنا, ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ چیزیں لازمی ہے, بیئر منیمم ہے یہ حفاظت کے لیے. اس کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ دائرہ اوپر چلی جائیں گی, لیکن یہ بیئر منیمم ہے. یہ نہیں پڑھیں گے حفاظت نہیں ہے. نماز پڑھ بھی لیں گے پھر بھی حفاظت نہیں ہے. یہ نہیں پڑھا اگر تو, اور جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک حفاظت نہیں ہے. اتنے ضروری ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے کو ماننا. شیطان کس طرح اسٹرانگ ہوتا ہے؟ کس طرح اسٹرانگ ہوتا ہے؟ آپ کو زندگی میں آپ کے کبھی ایسا موقع آیا ہوگا؟ ہاں جی پلیز بتائیں. when you start believing پھر سدرا جب ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ جو بھی وسوسے ڈال رہا ہے ہم اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. اور جب ہم شیطان کا جو فیوریٹ ہوتا ہے نا, وہ ڈپریسو بلیور ہوتا ہے. ٹارگٹ جو شیطان کا فیوریٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا, وہ ڈپریسو بلیور ہوتا ہے. اور جب جو ہے ہم برائی کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بالکل سب نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. دیکھیں ایک چیز, ایک فیلنگ یا ایک پودا, چلیں پودے کی بات کرتے ہیں. ایک پودے کو جب میں بار بار پانی ڈالوں گی نا تو وہ بڑا ہو جائے گا, کچھ اتنا نہیں رہے گا جتنا وہ چھوٹا ہے. تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ, اسلام پہ پیدا کیا ہوا ہے. وہ نیٹیولی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ جیو ہے یا وہ کرسچن ہے یا وہ اس طریقے سے ہے کہ شیاطین کے راستوں پہ چلنے والا ہے, شیاطین کو پوجنے والا ہے, جادوگر بن جائے گا بڑے ہو کے. وہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کس طریقے سے یہ شیطان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس بندے سے کوئی خیر نکلتی ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد. کیونکہ دیکھیں وہی والی بات ہے, اس نے پانی بہت دیا اس پودے کو, اس نے ہر بات مانی ہے, جس طرح آپ لوگوں نے بتایا ہر بات مانی ہے اس کی. جتنی باتیں مانیں گے وہ اتنا کمفرٹیبل ہو رہا ہے آپ کے جسم کے اندر, آپ کے دل کے اندر, اس کے بغیر دل نہیں لگتا. پھر وہی والی بات ہے, ایک بندے کو آپ دروازہ کھولیں گے, اپنے گھر میں انٹر کریں گے, ایک دفعہ, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا, چوتھی دفعہ کیا, پانچویں دفعہ بھی کیا, ٹھیک ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کے گھر کی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا اپنی مرضی سے, کیونکہ وہ تو اس کا گھر بن گیا اب, اور آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے اسے اس وقت. اور پھر جب وہ وہاں نہیں ہوگا آپ اس کو مس بھی کریں گے, بھی عادت پڑ گئی ہے اس کے ساتھ رہنے کی. سیم معاملہ ہے شیطان کے ساتھ, اس کو اتنا اسٹرانگ ہم خود بناتے ہیں. اذکار نہیں کر رہے, کوئی نماز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, شاید پہلے ہوتی بھی ہوں, لیکن اب تو چونکہ شیطان اتنا اسٹرانگ ہے آپ کے دل کے اندر یا ہمارے دل کے اندر کہ وہ اس کو تو پسند نہیں ہے نماز پڑھنا. پہلے ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے, پھر 4 ہوئی, 3 ہوئی, 2 ہوئی, اب کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اس کو واٹر کر رہے ہیں, اس کی ہر چیز کو, اس کی وش کو آپ اپنی جو ہے وہ کمانڈ بنا لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں, پھر دوبارہ سے بات آ رہی ہے کھانا کھانے کی, میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے جب تک میں بسم اللہ نہیں پڑھتی. ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری ایک اسپرچل ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ اس کی اسپرچل اسٹرینتھ تو میں نے اس کی باتیں مان کے اس کو بڑا کر دیا. اس کی جسمانی جو ایک قوت ہے اس کو میں کیسے بڑا کر رہی ہوں؟ جب میں کھانا کھاتی ہوں بسم اللہ نہیں پڑھتی, اس سے اس کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے وہ. تو اس کو اس وہاں پہ ویک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیں, کبھی بھی نہ بھولیں بسم اللہ پڑھنا, کیونکہ پھر اس کے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا. اس کے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا, وہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر آ بھی نہیں سکے گا پھر اسپرچولی بھی, کیونکہ اس میں طاقت نہیں. انسانوں والا معاملہ ہے, آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا, آپ کس طرح سے دوسرے کام کریں گے؟ آپ کس طرح سے کسی کے گھر میں جا کے اس کی چیزوں کو ری ایڈجسٹ کریں گے جب آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا, آپ کو اتنے دنوں سے کھانا نہیں ملا؟ سیم معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے بیسیکلی دونوں طریقوں سے. پھر کیا ہے, وہی والی قرآن ہم نہیں پڑھتے, کتنی دیر بعد قرآن کھولتے ہیں, پھر ذکر اذکار نہیں پتا ہمیں کون کون سے لازمی کرنے ہیں. اچھا, اب اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ روٹ کازز ہیں بیسیکلی جہاں سے ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے. اب بچاؤ کیا ہے؟ وہی اس کا الٹ جو ہے وہ بچاؤ ہے کہ اذکار اپنے پورے کریں, نمازیں جو ہے وہ پوری کریں. معوذتین کی بات میں نے کی تھی, سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے وہ معوذتین کہتے ہیں, جس سے ہم تعوذ مانگتے ہیں. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. تو اس کو الیبوریٹڈ جو تعوذ ہے وہ یہ معوذتین ہے, جسے ہم بہت ڈیٹیل میں جا کے ہر چیز سے پناہ میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ دعائیں ہیں, یہاں پہ پاکیزگی لکھا ہوا ہے, پاکیگی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ میری پروٹیکشن ہوئی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ اذکار پورے کرتا ہے, اپنے دن کے اذکار پورے کرتا ہے, وہ ایک قلعے میں چلا جاتا ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اس کو نہ کوئی نظر توڑ سکتی ہے, نہ کوئی جادو توڑ سکتا, کچھ نہیں توڑ سکتا اسے, کیونکہ وہ ایک قلعے میں چلا گیا, بند ہو گیا. اور وہ کس سے ہوا ہے؟ اذکار سے ہوا ہے. یاد رکھیں اذکار بہت ضروری ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ علاج کرنے کی ضرورت کہاں پہ پیش آ جاتی ہے؟ جہاں پہ اذکار نہیں ہوتے, وہاں پہ اٹیک پڑ جاتا ہے. وہاں پہ وہ قلعے میں نہیں تھا, ایسے ہی پھر رہا تھا ایک بندہ, اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ آ گئی ہے یہ مسئلہ, کوئی مسئلہ ان میں سے آ گیا. تو اب وہ مسئلہ آ گیا ہے, اب ہم ڈیفینسو نہیں کھیل سکتے, اب ہمیں اگریسو کھیلنا ہے ذرا. ٹھیک ہے, یعنی اس پہ اٹیک کی باری آ گئی. تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ پہ توکل اور صبر ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ اس مصیبت کو آپ سے دور کر دے گا, وہ نہیں چاہے گا تو مصیبت نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے لیے شارٹ کٹ اگر ہم تلاش کریں کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ تعویذ دے دے گا, فلاں بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, وہ کچھ اس طرح کا دم کرتا ہے جس سے جو ہے وہ شفا آ جاتی ہے, یا وہ تعویذ اس طرح کا دیتا ہے, لیکن وہ تو قرآن لکھتا ہے اندر. اس طرح کی باتیں بھی بڑا سننے میں جو آتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی یہ نہیں جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو یہ چلا جائے گا. لیکن اس پروسیس کے اندر میں نے شرک کی طرف نہیں چلے جانا, کیونکہ جس نے شرک کیا ہے نا اس نے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. شرک کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. جوز جا سکتے ہیں جنت میں, کرسچن جنت میں جا سکتے ہیں, مسلمانوں کا تو ہے ہی کہ وہاں وہ جائیں گے اپنا عذاب سارا جو بھی ہے وہ بھگتنے کے بعد, اللہ تعالیٰ معاف کرے اس عذاب سے بھی. لیکن یہ کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ سوچیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, ساری زندگی کے مسئلے چھوڑ چھاڑ کے, جو عبادتیں کی, جو اچھے کام کیے, کچھ تو ہوں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نہ ہو کسی کی زندگی میں, وہ سب جو ہے وہ چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اس مصیبت سے میں نکل جاؤں. اور مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی مصیبت چھوٹی ہوتی ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہیلتھ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے انسان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یار ہیلتھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس میں بھی پھر اگر ہم صرف اس ہیلتھ کے لیے اپنا اگلا پچھلا, اپنی آخرت بھی تباہ کر لیا, اپنا سارا پچھلا سب کچھ تباہ کر لیا صرف اس لیے کہ مجھے ایک کیور مل جائے جلدی سے, تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ چیز میں نے مینشن نہیں کی تھی شروع میں, ہجامہ. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں, ویٹ کپنگ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. کسی کو پتا ہے, کسی نے کبھی کروائی ہے ہجامہ؟ یا مجھے پتا ہے, ہجامہ جو ہے نا وہ وسلم کی سنا بھی ہے. اس سے یہ آپ کے بلڈ کو, گندے جو باڈی کا بلڈ ہوتا ہے اس کو ویسٹ مطلب باہر آ جاتا ہے, گندا جو بلڈ ہوتا ہے, اور اس سے آپ کا بلڈ کلین ہو جاتا ہے, آپ کی بیماریاں کلین ہوتی ہیں اس سے. That's all I know. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے نبی تو کچھ حدیث سے سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم بیمار ہو تو ہجامہ سے بہتر کوئی بھی علاج نہیں ہے کسی بھی بیماری کا. ٹھیک ہے, چاہے وہ روحانی بیماری ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے.
ہر بیماری کے اندر، ہر بیماری کا علاج اس ہجامہ کے اندر، ویٹ کپنگ کے اندر موجود ہے. اور ہجامہ کے پوائنٹس ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے واقعی میں کسی نے کبھی کرایا ہے، ڈفرنٹ قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گردن کے پیچھے بڑا ہی کامن پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو گردن کے پیچھے ہجامہ لگاتا ہے اس میں 19,000 بیماریوں کا علاج ہے. کون سی بیماریاں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اس میں 19,000 بیماریوں کا علاج ہے. اسی طرح اس میں اس ٹاپک پہ جتنی میری ریسرچ ہے اس میں مطلب میں نے بہت زیادہ دفعہ یہ چیز دیکھی ہے کہ کیونکہ شیطان اور یا جن کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ خون کے اندر ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور اس میں خون نکل رہا ہے آپ کا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ 3 سے 4 دفعہ ہجامہ ہوتا ہے اور وہ جن جو باہر آ جاتا ہے باڈی چھوڑ کے، کیونکہ بلڈ نکل رہا ہے، گندا بلڈ. آپ کے خیال سے جن نے صاف بلڈ میں رہنا ہے، گندے بلڈ میں ہی رہنا ہے نا، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو جن جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، باڈی کو چھوڑ دیتا ہے وہ. تو اس قدر افیکٹو ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے. اور اس وقت آپ لوگ اگر کسی مطلب کیونکہ چائنیز میڈیسن بھی کہتے ہیں اس کو، چائنیز کے پاس بھی ہے یہ چیز، لیکن وہ لوگ اس کو میوزک چلا کے بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی پاکستان میں جتنے دفعہ بھی میں نے کروایا ہے ہمیشہ وہاں پہ رقیہ کی آیات چل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، معوذتین چل رہے ہوتے ہیں، آیت الکرسی چل رہی ہوتی ہے. دیر از اے ریزن کہ وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ جن کے آنے کے باہر. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے اس کو میوزک چلا دیں گے وہاں پہ تو تھوڑا مسئلہ پڑ جائے گا. تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا کیئرفل اس میں رہیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی اگر ملک سے باہر رہتا ہے تو، لیکن ملک کے اندر تو یہ پاسبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ رقیہ کی آیات چل رہی ہوتی ہیں، شفا کی آیات ہیں جب بھی جمع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح میں بتاؤں تو یہاں پہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے میرے پاس. اچھا اچھا ٹھیک ہے، غصے کو کنٹرول کریں کیونکہ غصے کے حالت پہ بھی پوزیشن بہت ایزیلی ہو جاتی ہے بیکاز آپ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا علاج ہے کہ رقیہ کریں، دم کریں. کیا ہے رقیہ ابھی بات کرتے ہیں آگے. سدرا آپ نے اسکرین شیئرنگ بند کر دی ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں کی. نہیں آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی. اچھا ایک منٹ میں دوبارہ مجھے کرتی بھی ہوں، نہیں ہو رہی. رکو میں دوبارہ کرتی ہوں. میرے پاس پھر نہیں آ رہی آپشن. میں اگین چیک کرتی ہوں بس. میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ بھائی اسکرین جو میٹنگ ہے ریکارڈ ہوتی ہے دوبارہ سے، تو شاید کچھ ہوا درمیان میں. ادھر آپ دیکھیں آپ. ایک منٹ، نہیں ابھی بھی نہیں آ رہا. ہاں آ گیا آ گیا. اب نظر آ رہی ہے اسکرین میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ پچھلی سلائڈ تھی، آگے جا رہی ہوں میں. اچھا شیطانی بیماریوں سے کس طرح سے جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے، بچاؤ سب سے پہلے ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے غصہ جب بھی آئے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کوشش کریں، پانی پینے کی کوشش کریں. شیاطین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا ہوا ہے، پانی اس کو بجھا دیتا ہے. اور اسی طرح جو اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. یعنی پوزیشن چینج کرنے سے بھی جو ہے شیطان کا جو اثر ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. غصہ آتا ہی شیطان کی وجہ سے ہے، اتنا شدید جو ایک دم سے آ جاتا ہے. اور پوزیشن چینج کرنے سے کیوں وہ ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کے خون کے اندر، آپ کی رگوں کے اندر وہ سیٹل ہو جاتا ہے نا. جب آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ کی ظاہر ہے اس کو دوبارہ ری سیٹلمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اس بریک میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ڈر یا گھبراہٹ کے وقت، ٹھیک ہے، یہ بھی دعا ہے، آپ لوگوں کو بھیجی ہوئی ہے میں نے. صرف یہ کچھ دعائیں ہیں کہ ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعائیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں. پروٹیکشن کے لیے ہر جگہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں کہ بچ جائیں کسی طریقے سے نا، کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے، اینمی اسٹرانگ ہے بہت زیادہ، اور ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. کیسے لڑیں گے اس سے جب اب نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، جو بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، بلکہ قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جیسے تم اسے انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس طرح ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، صرف انسانوں کی نظر نہیں لگتی، ان کی بھی نظر لگتی ہے. اس لیے اذکار بہت ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ یار میں نے تو وہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی تو نظر لگ گئی. اچھا ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی تو نظر لگ گئی. بعض چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بھی شیئر کرتے ہیں، ہم لوگ بہت اپنے تک رکھتے ہیں، لیکن نظر لگ جاتی ہے. پھر بھی وہ کس طرح سے لگ جاتی ہے، مطلب کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیز خراب ہو گئی، نظر لگ گئی. اب ضروری نہیں ہے ہر چیز خراب ہوگی تو نظر ہی لگ گئی، لیکن بہرحال جس سفیر میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اس میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں شیاطین کی بھی نظر لگ جاتی ہے.
ٹھیک ہے, اسپیشلی باڈیز کو, کہ اگر کسی کی جسم جو ہے وہ بہت پیارا ہے, خواتین کا جو ہے وہ اس طرح میں زیادہ وہ ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ جب کپڑے اتار رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں اتار رہے کپڑے, تو آپ کے جسم کو دیکھ رہے ہیں وہ. لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھ کے اتارتے ہیں, جو ہمارے فرشتے ہیں پروٹیکشن والے, وہ تو ایسے ہی پردہ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ پڑھیں بسم اللہ یا نہ پڑھیں, وہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے. کون دیکھ رہا ہے آپ کو اس ٹائم پہ؟ شیاطین دیکھ رہے ہیں آپ کو اس ٹائم پہ جو ارد گرد موجود ہیں, یا آپ کا اپنا جو شیطان موجود ہے, اس کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو بار بار. تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ اس کے اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ ایک ڈھال بن جاتی ہے, پردہ بن جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگر کسی کو کوئی برا خواب آئے یا کوئی اس طرح کا وہ ڈر کے اٹھے, تو پھر وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من شرہ و من شر الشیطان. تو یہاں پہ حدیث بھی نیچے میں نے کور کی ہوئی ہے کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور پریشان کن خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا نہ لگے, جس کو ڈر کے اٹھے ایک دم سے, تو اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ جو ہے وہ تھو تھو تھو, یعنی تھوک نہیں پھینکنا, صرف تھو 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 کرے, ٹھیک ہے, اپنے دل کی طرف, کیونکہ شیطان اس کے دل پہ بیٹھ کے اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے. بس وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے گا. ایک اور بہت ضروری بات, بہت زیادہ ضروری بات, برے خواب کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے, کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے, وہ حقیقت بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایک برا خواب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے جو کہ قید میں ہوتا ہے. جب آپ کسی کو بتا دیتے ہو اور وہ اس کی, ظاہر ہمیں خوابوں کی تعبیر نہیں آتی, یہ علم نہیں ہے ہمارے پاس, تو اب وہ اس کی جو تعبیر بتاتا ہے وہ پرندہ آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اس کی وہی تعبیر بنا دیتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو برا خواب بتایا اور اس نے اپنی نا سمجھی میں کہہ دیا تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا, یقین کریں وہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ برا خواب نہیں بتانا چاہیے کسی کو. تو یہ بہت ضروری بات ہے, برا خواب اپنے تک رکھیں اور وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. پھر صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں. اور ایک اور جو ہے وہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ایسے خواب دیکھتا تھا کہ مجھ پہ پہاڑ سے بھی زیادہ گراں گزرتے تھے, اتنے ڈرونے خواب, اتنے مشکل خواب کہ میں نے سونا جو ہے وہ چھوڑ دیا. پھر جب سے میں نے یہ حدیث سنی, میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, آتے رہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, میں نے اللہ کی پناہ لے لی. اب اس میں آپ سوچیں کہ یقین کا کتنا زیادہ بڑا کام ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم نظر بد کی طرف. پیچھے ہم نے وہ بات کی کہ شیاطین کی طرف سے جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کیوں لگ جاتی ہیں, ہماری پروٹیکشن ویک ہوتی ہے, مختلف چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں. حدیث میں آپ کو پہلے ہی سنا چکی ہوں, نظر بد جو ہے وہ ایک خوبصورت اونٹ کو ہنڈیا میں اور ایک انسان کو قبر تک لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب نظر لگتی کیوں ہے, کس کی نظر لگتی ہے؟ شدید محبت سے کوئی دیکھے اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے, حسد سے کوئی دیکھے, حیرت سے دیکھے, حسرت سے دیکھے, کسی بھی انٹینس ایموشن سے اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کی نظر لگ سکتی ہے. اور اگر سب سے بڑی بات یہ, نظر کیوں لگتی ہے کسی بندے کی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کرتا اس چیز پہ, ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کیا جاتا تو وہ ظاہر سی بات ہے شیطان کو طاقت دیتی ہے وہ چیز, اور وہ کہتا ہے یار اس کے پاس وہی حسد کا مسئلہ ہے, سیم حسد کا مسئلہ ہے. شیطان کو بھی حسد ہوتا ہے نا, اس کو تیار کہ اس کے پاس یہ اچھی چیز ہے, اس کے شیطان اب وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس طریقے سے نظر لگتی ہے بیسیکلی. کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز مجھے اچھی لگی, میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس پہ جو وہ ماشاء اللہ نہیں کہا, تبارک اللہ نہیں کہا, بارک اللہ وفی نہیں کہا, کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی نام مینشن نہیں کیا, اور میں نے کہا کہ حالانکہ میں جیلس بھی نہیں ہو رہی اس سے, لیکن سمپل یہ کہ بس میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کیا. تو جو اچھی چیز دیکھیں اس پہ اللہ کا نام مینشن کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اور کوئی اور اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ نام اللہ کا مینشن نہیں کرا, آپ مینشن کر دیں, کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے. آپ کہہ دیں ماشاء اللہ ہاں یہ چیز میرے میں بہت اچھی ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کوئی اپنی تعریفیں کرنے والے یا اس طرح کے نہیں لگیں گے, آپ حفاظت کر رہے ہیں اپنی. اللہ کا نام مینشن ہونا چاہیے جب بھی تعریف ہو کسی چیز کی, ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا میں بات کری تھی, ہاں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے, انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, تو اس کا شیطان اسے جیلس ہو جاتا ہے اس وقت, اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو اس چیز پہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے بیسیکلی, کیونکہ اس کو تو مسئلہ انسان سے ہے ہی نا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بیسیکلی اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے, اور فلاں بندے کی نظر لگ گئی ہے کیونکہ اس کا شیطان جو ہے وہ آ کے مجھے ہارم کر گیا, کیونکہ وہ بندہ خوش ہوا تھا مجھے دیکھ کے, وہ بندہ جو ہے وہ سڑا تھا مجھے دیکھ کے, وہ بندہ جو بھی ایموشن تھا وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا, تو شیطان مضبوط ہوا ہے وہاں پہ, اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیڈ انرجی, گندی انرجی آپ کے اندر ڈالی ہے, اور یہ اس کو نظر کہتے ہیں, اس پورے پروسیس کو نظر کہتے ہیں, نظر لگ گئی, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر اذکار کا ہونا کتنا ضروری ہے. اگر اذکار, اور سوچیں اذکار نہیں ہے تو کیا مسئلے پڑ سکتے ہیں یہاں پہ, وہ آرام سے آ کے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کیونکہ موسٹلی ہم اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, خود بھی نہیں یاد رہتا, کسی اور کو بھی نہیں یاد رہتا. تو اس کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی جو نارمل اذکار ہیں وہ ضروری ہیں. وہ نظر بد سے بھی بچاتے ہیں, وہ جادو سے بھی بچاتے ہیں.
اچھا کیا ہے پھر وہی بات ہے. فدرا ایک سیکنڈ میں نا کچھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کو کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے. یقین صاحب ہیں اور آئی گیس الماس فاطمہ, آئی ڈونٹ نو آپ نے پہلے جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اگر آپ ہمارا لائک واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایسے سیشنز کرواتے رہتے ہیں, اور صرف ایسے سیشنز نہیں, ہم دعویٰ کلچر میں کیا کرتے ہیں, ہم کوئی ٹاپک رکھتے ہیں اور ہم سب اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں ٹو گیٹ مور نالج اباؤٹ اسلام. تو میں بشرا سے کہتی ہوں کہ وہ لنک جو ہے وہ چیٹ میں شیئر کر دیں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا, تاکہ جو بھی جو نیکسٹ ہمارا سیشن آئے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ضرور جوائن کریں. اوکے سدرا پلیز کیری آن. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ساری وہی ہیں بچاؤ کی وہی والی چیزیں ہیں, لیکن ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے, اس کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے, نعمتوں کو چھپانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے بلیس کیا ہے, کوئی بھی نعمت دی گئی ہے, اس کو نظر لگ سکتی ہے, کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. ٹھیک ہے, تو نعمتوں کو چھپانا چاہیے. اچھا آگے چلتے ہیں. علاج کیا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے یا نہیں, لیکن جس کی نظر لگی ہو آپ کو پتا چل جائے اس کی نظر لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے اس کا وضو کا پانی لیں, یعنی اسے کہیں وضو کرے. ٹھیک ہے, جس پانی سے وہ اس نے وضو کیا ہے اس پانی کو اپنے اوپر گرائے, نظر اتر جاتی ہے. یہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ سنت طریقہ ہے نظر اتارنے کا. مرچیں وارنا, بکرے کی سری وارنا, یا کالی مرچیں, آئی ڈونٹ نو, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, یا وہ دھوئیں والا بھی کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں سنت ثابت نہیں ہے. سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں تینوں. ٹھیک ہے, ایک تو وضو, ایک تو یہ اس کیس میں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ مان بھی لے کہ ہاں میری نظر لگی ہے. یہ تو وہ والا معاملہ ہے کہ یعنی دونوں جو ہیں وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں نظر لگ جاتی ہے, کوئی بات نہیں. اسی طرح ایک ریچول میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, ملیشیا کا ہے, مجھے نہیں پتا اب امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں, لیکن جنرلی میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ کہ وہاں پہ جو بھی شادی ہوتی ہے اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں, جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, وہ سب کے سب گھر سے اپنا وضو کا پانی لے کے آئیں اور ایک ٹینک میں ڈال دیں, تاکہ جس کو بھی وہاں پہ نظر لگے وہ سب کے پانی ہوگا وہاں پہ, جس کی بھی لگی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ اپنے وہ یعنی اپنے اوپر گرائے اسے, اور وہ اس کے لیے رکیا ہو جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, کیور ہو جائے گا. تو پھر کسی کا نام بھی نہیں آئے گا کہ کسی فلاں کی لگی تھی, فلاں کی لگی تھی, اور اس کا وضو کا پانی بھی موجود ہوگا آلریڈی. اچھا اسی طرح کسی کا جھوٹا پانی, جس بندے کی نظر لگی ہو اس کا جھوٹا پانی پینے سے بھی جو ہے وہ نظر ادھر جاتی ہے, یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ رکیا یا دم, اب نہیں پتہ چل رہا کس کی لگی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے ایٹ دی اینڈ رکیا یا دم ہی ہے. اچھا ان سب چیزوں میں ایک چیز مینشن نہیں کی ہوئی, وہ ہے صدقہ. ٹھیک ہے, صدقہ برائی کو جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہر چیز کے اندر جب بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں صدقہ لازمی یاد رکھیں, صدقہ لازمی ہے ان سب چیزوں کے اندر. اچھا اس کے بعد کیا ہے, ایک بات جو ہم سوچتے نہیں ہیں اور جس پہ ہم بالکل بھی کہہ لیں کہ ہمارے تو دماغ کے پچھلے حصے سے بھی نہیں گزرتی, یہ بات یہ کہ قیامت کے روز نظر لگانے والے کی جواب دہی ہے جس کی نظر لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام مینشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنا بھائی یا اس کی ذات میں یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے, کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے, نظر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اللہ کا نام کیوں مینشن نہیں کیا اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ بندہ سفر کر رہا ہے, وہ فرض کریں اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے, فرض کریں وہ مر گیا ہے, اس بات کے اوپر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا نہیں پکڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کیا, صرف اتنی سی بات پہ؟ تو اس لیے اس کی جواب دہی ہے. یہ سیریس معاملہ ہے, یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, اس کو عادت بنانی چاہیے ہمیں اپنی. اور اس کے علاوہ میں بتا چکی ہوں جنات کی بھی نظر لگتی ہے, اور اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اذکار کرے پورے. اچھا جی, وہی والی بات ہے, معوذتین بتا چکی ہوں, معوذتین ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ؟ اچھا یہ والی جو ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ, میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے ہر ایک شیطان سے, ہر زہریلے جانور سے, اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے. ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دعا مانگا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پھر معوذتین کو نازل کیا, قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس, تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سب کچھ چھوڑ دیا
سوائے ان کے صرف ہی 2 چیزیں پڑھتے تھے اور آیت الکرسی تیسری چیز. ٹھیک ہے, یعنی دعائیں اس طرح کی پھر نہیں پڑھتے تھے. تو اتنے ضروری ہیں یہ, آئی ہوپ سب کو یاد ہوں گے. یہ تو بیسک سی چیزیں بچپن میں بھی سکھائی جاتی ہیں, لیکن ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے نہیں ہیں. ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے, یہاں تک کہ معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. جب یہ دونوں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ یہ کافی ہیں دونوں چیزوں کے لیے نا. اچھا, اب یہ تو بچاؤ کے لیے تھا. اب اگر لگ گئی ہے نظر, اب کیا کریں؟ لگ گئی ہے اب نظر اور وضو کا پانی نہیں مل رہا, جھوٹا پانی بھی نہیں مل رہا, کوئی بندہ, مجھے نہیں پتا کس کی نظر لگی ہے, یا اگر پتا بھی ہے تو اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ میں جا کے اس بندے سے کہوں تمہاری نظر لگی ہے, مجھے جو ہے وہ پانی دو. پھر کس چیز سے دم کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, رکیا کے بدلے میں کیا کرنا ہے. اچھا, یہ 3 ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سے, ان کی احادیث سے یہ دعائیں ملتی ہیں جو کہ دم ہے, جو کہ نظر اتار سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مرچوں کو, بکرے کی سیری کو, یا دھوئیں دھونی کچھ لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایون آپ کو شرک کی طرف لے کے جا سکتی ہیں, کیونکہ آپ کا مرچوں پہ اعتبار زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ایک اوتھینٹک چیز ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے کہ ہاں وہ مجھے کیور نہیں کرے گا. یہ دعائیں تو مانگتے ہی ہیں ہم, چھوٹی موٹی سی بات ہے, مرچیں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نہیں ہوتا معاملہ. ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے علاج کیا ہے, اور انہی کے ساتھ ہمیں بھی علاج کرنا ہے, ایسے باہر نہیں نکلنا. اچھا, یہ والا جو دم ہے, بسم اللہ یقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر حسد حاسد ومن کل عین واسم اللہ یشفیک, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا جب ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پہ جادو ہوا تھا. اب آپ سوچیں ان سے زیادہ اذکار کرنے والا, ان سے زیادہ پروٹیکٹڈ انسان اور کون ہوگا اس دنیا میں, لیکن ان پہ بھی ہوا تھا جادو. ان کو جادو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ان کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا, لیکن ان کو جو ہے وہ اس کا اثر یہ ہوا تھا ان پہ کہ وہ بھول جاتے تھے چیزیں. ٹھیک ہے, جس طرح ان کو لگتا تھا کہ کچھ کام کر لیا ہے وہ کیا نہیں ہوتا تھا, بخار ہونے لگ گیا, جسم میں پین, اور اس طرح کی چیزیں تھیں, لیکن جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے آئے, انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ دم کیا. اب دم کرنے کا, دم کرتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اپنے اوپر بھی کرنا ہے, کسی اور پہ کرنا ہے, کیسے کرتے ہیں دم اگر آپ نے کرنا ہے رقیہ کے لیے تو ہمیشہ مجھے آواز آ رہی ہونی چاہیے کہ وہ بندہ کیا بول رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بہت کامن سی بات ہے کہ جی ایسے کر کے, ٹھیک ہے, بس منہ میں کچھ پڑا اور پھونک مار دی. پھونک مارنا کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. آپ کے جسم کی تاثیر, آپ کے پانی پہ اگر دم کر رہے ہیں, پانی کی تاثیر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ جو مصیبت ہے, جو شیطان ہے, جو بیماری ہے, جو نظر ہے, اس کی تاثیر قرآن سننے سے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی تاثیر, ہر چیز کی تاثیر قرآن کو سننے سے بدلتی ہے. اس کی پھونک مار دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کی تاثیر یا ہر چیز کا اثر, قرآن کا اثر اس کو سننے میں ہے. ورنہ میں یو ایس بی کی طرح اپنے پاس لٹکا لوں, ہر وقت یو ایس بی میں ڈالوں سارے سپارے 30 اور اپنے گلے میں لٹکا کے پھروں کہ میرے پاس جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. اس کو سننے سے, اس عربی کو سننے سے اس کی تاثیر آتی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ دم کر رہا ہے, آپ اپنے اوپر دم کر رہے ہیں یا آپ کسی اور کے اوپر دم کر رہے ہیں, یا کوئی بندہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے, پلیز نوٹ کریں کہ وہ بندہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تاکہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے, وہ یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا اس طریقے سے. دیکھیں, اگر وہ منہ میں دم کرتے تو پھر ہمیں آج تک کیسے پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا دم کیا. سدرا, یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ اگر خود پر دم کر رہے ہیں تو دل میں پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے؟ دیکھو, اگر کیونکہ سنت جو طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھو, اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں میں آواز جائے نا, اتنی اونچی بھی نہیں کہ پورے اہل محلہ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کریں, تھوڑی سی اونچی آواز میں. لیکن یہ کہ رقیہ کے اندر ہم صرف اپنے اوپر دم نہیں کرتے. جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی پہ دم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو طریقہ آگے آئے گا میں وہی بتاؤں گی. آپ پانی بالکل میں دم کر سدرا, کے میں اس کو یہاں پیتے ہیں. پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی. یہ عقیل صاحب نے پوچھا تھا, تو ہر جو اسپیشلی پانی ہے یا ایون ہمارا جو بلڈ ہے نا, وہ تاثیر پکڑتا ہے. بیسکلی ہم نے وہ تاثیر کے لیے اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ سدرا. ہاں جی,
ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کا باہر پڑی ہوئی چیز پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو رقیہ جب بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو دعائیں ہیں نا، اگر دعا مانگ رہی ہوں دعا تو میں خیر اپنے منہ میں بھی مانگ سکتی ہوں، لیکن یہ کہ جب آپ دم کر رہے ہیں، کسی پانی پہ دم کر رہے ہیں، کسی اور کھجوروں پہ دم کر رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ اگر آپ دم کریں، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ دم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اولیو آئل پہ دم کر رہے ہیں، جس میں کہیں پہ درد ہے اس کو اوپر لگانے کے لیے اولیو آئل پہ دم کر رہے ہیں، اس کی تاثیر کیسے بدلے گی؟ میرے منہ کے اندر میں نے پڑھا ہے سارا کچھ، اس کو کیا پتہ چلا باہر بیٹھ کے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے ہمیشہ. اگر آپ کسی بھی چیز پہ دم کر رہے ہیں، کسی اور پہ دم کر رہے ہیں، اپنے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے کانوں میں آواز آئے، باقی کسی کو بھی نہ آئے، آپ کو کم از کم آواز آئے نا اپنے کانوں میں. اچھا دیکھیں فرق ہے دونوں چیزوں میں، اگر آپ دم کر رہے ہیں یا آپ دعا مانگ رہے ہیں، دونوں چیزوں میں فرق ہے. دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ ہلکی آواز میں مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دم کر رہے ہیں وہ پھر تھوڑی سی اونچی آواز اس میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی آواز جائے دوسرے بندے، اپنے آپ کو بھی جائے اور اس کو بھی جائے. اچھا ٹھیک ہے، یہ 3 دعائیں ہیں نظر بد کے علاج کے لیے، اور اس کے آپ ریفرنسز اور یہ فضیلتیں پڑھ سکتے ہیں. کوئی چیک کرنا چاہے کہ بھائی واقعی میں اوتھینٹک اس کے لیے ریفرنس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، مجھے ذرا آگے جانا پڑے گا. اچھا اگلی چیز پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے جن پوزیشن. ٹھیک ہے، اب جن کیوں پوزیس کرتا ہے کسی کو اپنی زندگی میں مست رہے، کیا مسئلہ ہے اسے، کیوں آنا ہے اس نے انسانوں کی زندگی میں؟ اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں کہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی. بہت آپ لوگوں نے اس طرح کے قصے سنے ہوں گے، بہت زیادہ کامن ہے کہ جی اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، نفرت ہو گئی ہے، بدلہ لینا ہے کسی چیز سے، ٹھیک ہے، ایسے ہی فضول میں تنگ کرنا ہے، یا انسانوں کا لائف سٹائل اچھا لگتا ہے، انسانوں کی کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو چلو بھائی انسان بن جاتے ہیں، کسی کو پوزیس کر لیتے ہیں. کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی کسی جادوگر کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جن، اور وہ پھر ظاہر جادو بن جاتا ہے. شدید جذبات یا اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، سمٹمز کیا ہوتے ہیں کسی کے اوپر جن آ گیا کہ شدید ترین جذبات اور طاقت، یعنی اس بندے میں اتنی طاقت ہو ہی نہیں سکتی جتنی طاقت جس طرح آپ لوگوں نے آئی ڈونٹ نو سنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، پورے جو ہے وہ بھاری ترین لوہے کی جو ہے نا وہ الماریاں یا اس طرح ایک ہاتھ سے اٹھا لینا ایک بندہ ایک دم سے، ایک ہاتھ سے اٹھا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اٹھا کے پھینک رہا ہے بندوں 10-15 بندوں کو اٹھا کے دودھ پھینک رہا ہے. عام بندے نہیں کر سکتے یہ. تو اس طرح کی حالات جو ہیں وہ سمٹمز ہیں. پھر اس کے علاوہ فزیکل صورت میں چینج آ جانا یا وائس میں چینج آ جانا، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی زبان بولنی شروع کر دی کسی نے جو اس کو نہیں آتی، یا اس کے پاس اس طرح کا نالج آ گیا جو کہ 600 سال پرانا ہے، تو تھا بھی نہیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اسی طرح کب پوزیس کر لیتے ہیں جن، آسان کب ہوتی ہے پوزیشن ان کے لیے، انٹینس ایموشن میں آپ جب ہوں، ٹھیک ہے، شدید ترین دکھ میں ہیں، شدید ڈپریسڈ ہیں جس ناگس نے بتایا تھا، شدید غصے میں ہیں، یا پھر آپ جو ایمان سے بہت دور چلے گئے ہیں تب بھی ولنریبل ہو جاتا ہے. الکوہل اپنی پی ہوئی ہے، ناپاکی کی حالت ہے، سوتے ہوئے ہمارے گارڈز ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی حالت میں نہیں ہوتے اس لیے سوتے ہوئے جو ہے بس کار کرنے ضروری ہے، یا پھر شدید غصے میں، ٹھیک ہے، سینسز میں نہیں ہے. ان سب حالات میں جو ہے وہ جن پوزیشن آسان ہو جاتی ہے. بچاؤ کی بات کرتے ہیں پھر سے، کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات وہی صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، وہ سارے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہے، نماز کی پابندی ہے، اگین معوذات ہے، ہر چیز سے بچانے والی چیزیں، یہ 3 چیزیں جو میں نے بیس لائن پہ بتائی ہیں آپ کو، ہر چیز سے بچا لیں گی آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی. آیت الکرسی اور 2 آخری کل. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جب آپ جائیں تو وہاں پہ دعائیں پڑھ کے جائیں، جس ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ بھائی جس طرح کا ٹوائلٹ ہے وہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے، وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم نہ لگائیں، ٹھیک ہے. آپ کے فرشتے، آپ کی حفاظت والے فرشتے باہر کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اندر نہیں جاتے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے ظاہر ہے اپنے آپ کو وہاں پہ فارغ کرتے ہیں، آپ اپنے کپڑے بھی اتارتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو وہ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھتے ہوئے آپ کے فرشتے، تو پھر آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں صرف جنات کے گڑھ کے اندر. تو وہاں پہ آپ سب نے شاید جو ہے وہ سنی ہوئی ہو یا پڑھی ہو دعا جانے کی واش روم میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے یہ لازمی ہے، اس کو اپنے دروازے کے باہر لکھ کے لگا لیں، ٹوائلٹ کے دروازے کے باہر لکھ کے لگا لیں، یہ لازمی ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں بھی پردہ آ جاتا ہے.
ورنہ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو پھر آپ سیدھا جو ہے وہ انہیں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور ولنریبل حالت میں. اچھا اس کے بعد مارکیٹ جانے. مارکیٹ پلیس جو ہے وہ بھی شیاطین کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں. کسی انجانی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے, جس بھی جگہ پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا ڈر لگے یہ دعا لازمی پڑھیں. یہ بھی دعا ہے اس کے اندر موجود ہے, میں ابھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, اس کے لیے کپڑے اتارتے ہوئے تاکہ کوئی پوزیس نہ کر لے محبت میں, نفرت میں, آرن ہو کسی بھی چیز پہ. ٹھیک ہے, تو کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ لازمی پڑھیں. اس کے علاوہ ہم بستری کرتے ہوئے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو بناتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے. ورنہ فرشتے تو آپ کو نہیں دیکھتے لیکن شیاطین آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون ہمارے پاس اس طرح کے بھی قصے جو ہے وہ صحیح قصے جو ہے وہ آتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت دعا وغیرہ نہیں پڑھتے تو اس وقت شیاطین جو ہے وہ پوزیس کر کے دوسرے بندے کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس قدر زیادہ انٹینس مسئلہ بن جاتا ہے یہ. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت کی جو دعا ہے وہ لازمی پڑھیں, وہ بھی آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ موقع ہیں جہاں پہ ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں, بہت ولنریبل ہوتے ہیں ان سچویشنز میں, اور ان سچویشنز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی ساری دعائیں دی ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی جو آپ کی بیوٹی ہے اسپیشلی لڑکیوں کے لیے وہ نہ دکھائیں, کیونکہ جنات انسانوں سے تو بچنا ہی ہے, جنات بھی ہیں جن سے بچنا ہے نا. تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کریں. پکچرز کے بارے میں تھوڑا سا کیئرفل رہیں. پکچرز آپ کی جو ہے وہ ادھر ادھر اگر جاتی ہیں, پکچرز کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کے میں نے بہت زیادہ واقعات جو ہے وہ پڑھے ہیں اپنی اس فیلڈ میں ریسرچ کے اوپر, کہ جس میں ایک بندے کے اوپر, ایک بندی کے اوپر جو ہے وہ پوزیشن تھی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور بندی کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور اس کا جن ظاہر اس کے ساتھ تھا جو پوزیس کیا ہوا تھا, اور اس کو وہ بندی پسند آ گئی اور وہ ڈائریکٹلی اس بندی کو اس نے جا کے پوزیس کر لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے, جب ہم رقیہ کرتے ہیں تو وہ جن جو ہے وہ خود بتا دیتے ہیں میں یہاں سے آیا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹی سی بات ہے چلو یہاں پہ پکچر لگا لیں, کیونکہ پکچر دیکھیں, پکچر آپ کے جیسا دکھنے والا ہے شاید ایک ہی بندہ ہو دنیا میں, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے جن کو تو کہ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہنچ سکتا ہے آپ کے ادھر, اور اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کرتے ہیں, وہ آسمانوں میں جاتے ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پرفیوم وغیرہ جب وہ اس کے لیے تھوڑے سے احتیاط کریں. خواتین کے لیے اگین یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مطلب منع فرمایا ہے پرفیوم لگا کے اس طرح باہر جانے سے, گھر کے اندر بے شک لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ویران جگہ جو ہے اس کے اندر رفع حاجت کرنے سے گریز کریں. رفع حاجت بیسیکلی ٹوائلٹ جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کرنا بھی ہے تو پلیز بیت الخلاء میں داخل ہونے والی دعا پڑھیں لازمی, کیونکہ ویران جگہوں کے اوپر جنات ہوتے ہیں, عام طور پہ ان کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کے بھی بہت سارے کیسز میں نے پڑھے ہیں کہ جس کے اندر وہ جن جو بتاتا ہے کہ بھئی فلان جگہ پہ میرے بچے کھیل رہے تھے اور اس نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ رفع حاجت کی ہے اور ان کے کھلونوں کے اوپر جو ہے وہ کر دیا ہے اس نے, تو میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر نا, ہمیں کیا پتا کہ وہاں پہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ دعائیں پڑھنا ضروری ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سارے جنات جو وہ باہر پھیل جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ بچوں کو اندر کر لیں اور آپ بھی جو ہے وہ اندر رہیں, اور جب تک کہ وہ مغرب کا ٹائم نکل نہیں جاتا, تھوڑا اندھیرا نہیں ہونا شروع ہو جاتا, تب تک آپ اندر رہیں. تو مطلب اس وقت بھی اگر آپ نے سوچے آپ نے باہر جانا ہے تو اپنے اذکار کم از کم پورے کر کے جائیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کے اسٹرانگ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا ولنریبل ٹائم ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ بچاؤ کیسے ممکن ہے, یہ ہم نے پیچھے ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ بھئی ہوتی کیسے ہے نا, پوزیشن وغیرہ ہوتی کیسے. ابھی بھی ہم آگے بھی پڑھیں کہ بچاؤ کے اسپیسیفک اذکار کون کون سے ہیں نا. اچھا یہاں پہ بھی آپ کو اذکار ملیں گے. یہ ہے وہ ہم بستری والی دعا, جب میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں تعلق بنا رہے ہیں تو لازمی یہ دعا پڑھیں, اور اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس وقت کنسیو کرتے ہوئے اسے اس کے لیے یہ دعا پڑھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں پہلے بچے کو کنسیو کرتے ہوئے؟ اس کا پہلا حق یہ ہے, اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اس کو کنسیو کر رہے ہیں جب, تب وہ یہ دعا پڑھیں اس سے پہلے نا, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اس کام کو, اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا ہم دونوں کو, اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. اب وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے, وہ پلیجر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ ہم بستری کرنے سے اولاد نہیں پیدا ہو جاتی,
تو وہ پلیجر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ہو سکتا ہے, وہ جو بھی آپ کو اس تعلق بنانے سے جو بھی چیز مل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو کہے یہ والی دعا کہے, اور انہیں جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر کہ اتنی بڑی بات ہے یہ, آپ سوچیں اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے, اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس چیز کے بارے میں. شادیاں دیکھیں دن رات ہو رہی ہیں, دن رات ہم دیکھتے ہیں, پوری 6 7 8 ماہ شادیوں کی تیاریوں میں لگاتے ہیں, کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا یہ چیز کتنی ضروری ہے. کیونکہ شادی کی اپیرنٹ چیزیں, اوپر سے دیکھنے والی چیزیں بہت ضروری ہیں, اور یہ جو مین کام ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ بھئی اس کو کرنے کے آداب کیا ہیں, اس کو کرنے سے پروٹیکشن کیا ہے وہاں پہ, اور کیا میرے اوپر حق ہے میری اولاد کا نا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہے یہ والی دعا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دن میں 100 دفعہ پڑھا, جس نے اس کلمے کو دن میں 100 دفعہ پڑھا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور اس کو 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی, اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ وہ شام کر لے, اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کے آتا, یعنی اس سے زیادہ بہتر عمل کوئی شخص نہیں لے کے آ سکتا نا اس دن کے لیے. تو ایک یہ ہے, اور یہ میں سب کو آتا ہے میرا خیال ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا, اب یہاں پہ بھی یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ جو ہے وہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنی ہوتی ہے یہ والی دعا, ٹھیک ہے, 10 دفعہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی میرے خیال میں آتی ہے, ہم چوتھا کلمہ اس کو کہتے تھے اس ٹائم پہ. کلمے ویسے نہیں ہیں ہمارے سنت میں, نہیں ہے کہیں پہ بھی, لیکن یہ کہ چلیں اچھا ہم نے سیکھ لی ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحے والے فرشتے مقرر کر دیں گے جو کہ صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے, اور پھر فجر کے ٹائم پڑھے گا تو وہ شام تک جو ہے وہ حفاظت کریں گے. تو اس حالت میں ظاہر جن اللہ کے حکم سے پوزیس نہیں کر سکتا. اچھا, اور آ رہی ہیں دعائیں ساری کی ساری کہ پروٹیکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے. یہ اس کی اکساہٹوں سے, یعنی جو آپ کے کانوں میں پھونکتا ہے اس کی اوپر سے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا اس کو رٹ لیں, ٹھیک ہے, جتنی کوشش کریں اس کو یاد کر لیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے شام کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی, کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اور جس نے جو ہے وہ صبح کے ٹائم یہ دعا, یعنی صبح شام کے اذکار میں ہے یہ دعا, ٹھیک ہے. ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نمازوں کے بعد کے اذکار ہے نا, جس میں بیئر منیمم 3 میں نے آپ کو بتائے ہیں, وہ اور بھی ہیں لیکن وہ میرے خیال ہے دلاویز انشاءاللہ شیئر کر دیں گی. باقی یہ والے آپ دیکھیں, یہ صبح شام کے اذکار ہیں. صبح کا مطلب فجر کے بعد پڑھنے والے, اور شام کا مطلب عصر کے بعد پڑھنے والے. ایک جو ہے ان میں سے مغرب کے بعد والا ہے, وہ میں نے پیچھے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا, اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی, اور جس نے جو ہے وہ رات میں یہ دعا پڑھ لی تو پھر اسے صبح تک مصیبت نہیں آئے گی, یعنی دونوں طرف. اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان جو ہے ان کو فالج ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک دم سے ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. تو ان سے جو کسی نے حدیث سنی, انہیں حیرانی سے اس نے دیکھا کہ بھئی تو تمہیں فالج کیسے ہو گیا, پھر یعنی مصیبت اچانک سے نہیں آئے گی اگر یہ دعا پڑھنے سے, تو تمہیں فالج کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, مجھے کیا دیکھتے ہو, اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے, نہ ہی جو ہے وہ حضرت عثمان نے جھوٹ بولا ہے, بلکہ جس دن مجھے فالج ہوا ہے اس دن غصے میں تھا بہت زیادہ, اور میں ان کلمات کو پڑھنا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے, ان کی یہ امپورٹنس ہے ان کی, تو اس کو یاد کر لیں, یہ بہت ضروری ہے صبح شام کے اذکار کے اندر. اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی تو ہمیں پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کی یہ ساری نیچے سے ڈیٹیل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, میں بس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں اس لیے تھوڑا تیزی سے گزر رہی ہوں. آگے بات آ جاتی ہے بلیک میجک کی, ٹھیک ہے. اب اور بلیک میجک کے اندر ہم بات کریں گے تھوڑا سا اگریسو اس کے علاج کی, ٹھیک ہے. پروٹیکشن تو آپ کو ساری پتہ چل گئی کہ کس کس چیز سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں. انہی چیزوں سے آپ بلیک میجک سے بھی پروٹیکشن لیتے ہیں, جن چیزوں سے آپ جن پوزیشن سے پروٹیکشن لیتے ہیں, جن چیزوں سے آپ نظر بد سے پروٹیکٹ, وہی سارے اذکار ہیں صبح شام کے, نماز کے بعد کے, مغرب کی نماز کے بعد کے, یہی سارے اذکار ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ بلیک میجک ہو گیا ہے کسی پہ, اب کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ کہ کون کون سی چیزیں اس میں میری ہیلپ کریں گی جس کو ایک بیس لائن بنا کے میں نے اٹیک کرنا ہے, وہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارے سے مدد لیں, بہت زیادہ استخارے سے مدد لیں, کیونکہ وہ چیز جس کے اگینسٹ آپ پریپیئر کر رہے ہیں یا جس کے اگینسٹ آپ اٹیک کرنے لگے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی آپ کو,
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضروری ہے. کوئی بت ہے گھر کے اندر, کوئی مجسمے ہیں, کوئی تصویریں ہیں, ان کو نکالیں گھر کے اندر سے. کوئی میوزک نہ چلے گھر کے اندر. سورہ بقرہ جو ہے وہ لازمی روز پڑھی جائے. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 3 دنوں میں ڈیوائڈ کر لیں, کیونکہ 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ناپاکی والے بال ہیں ان کو صاف کریں, پاکیزگی کی حالت میں آئے. ٹھیک ہے. بسم اللہ جہاں جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں بسم اللہ پڑھیں. گھر کے اندر انٹر ہونے پہ, جو ہے وہ کپڑے چینج کرنے پہ, کھانا کھانے پہ, کوئی چیز اگر رکھی ہے وہاں پہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے رکھیں. صبح شام کے اذکار, نمازوں کے بعد کے اذکار پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دعا اور تہجد سے مدد لیں, اپنے آپ کو کور کریں, اور اپنا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ہے وہ حجاب نہیں ہے آپ کے اوپر. یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں بیکاز وہ شیطان کو مضبوط کرتی ہیں. اگر آپ نہیں مان رہے, کہیں سے بھی کوئی لوپ ہول رہ رہا ہے اس اٹیک کے اندر, تو پھر وہ شیطان کو مضبوط کر رہی ہے وہاں سے نا وہ چیز. اچھا, کوشش کریں باوضو رہیں, دعائیں جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کی وہ ساری جو بھی دعائیں ہیں وہ کریں. اور اس کے علاوہ سب سے ضروری ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں, شرک کی طرف نہ چلے جائیں کسی بھی طریقے سے, اور استخارے سے مدد لیں. اب اٹیک کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں واضح طور پہ بتائی ہیں جن میں شفا ہے. پہلی بات تو یہ دم رقیہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک لنک بھی میں نے دلاویز کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو سنیں روز. ٹھیک ہے. وہ نظر کے لیے, ہر قسم کی پریشانی کے لیے, ہر قسم کی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے. وہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر انہوں نے بیسک ساری دعائیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ساری کی ساری وہ قرآن سے ہی ہے سارا کچھ, اور دعائیں ہیں, اور وہ آپ سن سکتے ہیں روز. اٹس لائک کوئی بندہ آپ کے اوپر دم کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یا تو خود کر لیں یا پھر ادھر سے سن لیں. ہجامہ کروائیں لازمی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بلیک سیڈز جو ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, کلونجی کہتے ہیں بلیک سیڈز کو نا. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. کلونجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا رکھی ہوئی ہے. زمزم میں شفا رکھی ہوئی ہے. ہنی کے اندر شفا ہے. اولیو آئل کے اندر شفا ہے. ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رقیہ کیا جا سکتا ہے. ان سب چیزوں کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے, اور ان کو دم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر کیا ہے کہ جہاں درد ہو رہی ہے جسم میں, یا جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جسم کے اندر مسئلہ ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اس دم کیے ہوئے اولیو آئل کو رب کریں اور دعا پڑھیں. دعا کون سی ہے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے دی ہوئی ہے, میرا خیال آگے ہے یا نہیں آگے نہیں ہے. اچھا, وہ دعا ہے کہ 3 دفعہ آپ اس جگہ پہ, مطلب انسٹنٹ پین کلر دعا کہتے ہیں اس کو, جدھر بھی درد ہو رہی ہے وہاں پہ 3 دفعہ اپنا ہاتھ رکھیں, اور 3 دفعہ جو ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. یاد کر لیں اس کو. یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں اپنے لیے بھی کام آتی ہیں, دوسروں کے لیے بھی کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوگی ان دعاؤں کے اندر انشاءاللہ جو کہ دلاویز آپ کا شیئر کریں گی. عربی بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. تو یہ 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ جہاں پہ بھی آپ کو درد ہو جسم کے اندر, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسٹنٹ پین کلر دعا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ دم والے پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے. زمزم سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک ویئرڈ قسم کا کانسیپٹ ہے کہ زمزم نیچے نہیں گرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ مکہ جائیں کبھی, وہاں پہ دیکھیں زمزم کا ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پینے کا پانی ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. دم والے پانی سے غسل لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بلیک میجک ہو جاتا ہے, تو اس کو روز غسل لینے کا, صبح شام غسل لینا ہوتا ہے اس پانی سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانے میں کلونجی استعمال کریں, وہی والی دم جس کے اوپر کیا ہوا ہے. شہد والا پانی پئیں, شہد بھی کے اوپر بھی دم ہوا ہوا ہے, اس پانی پہ بھی دم ہوا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ سب چیزوں پہ دم کرنا ہے, بلکہ سب چیزوں کو اکٹھا رکھ کے اونچی آواز میں پڑھیں گے نا جب, تو دم ہو جائے گا سب پہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. صرف یہ علاج ہے, صرف یہ علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ جتنا ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا اسے. باقی اس کے علاوہ جو بھی کہتا ہے کوئی, وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ پھر جاتا ہے شرکیہ کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ ایک منٹ دیکھ لوں, ہاں ٹھیک ہے. تو وہ شرکیہ کے اندر جاتا ہے, اور اس کی کیا نشانیاں ہیں, جادوگر کو پہچانتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, وہ آپ سے جب بھی آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو کہ آپ سے اس طرح کی کوئی بات پوچھے کہ یونیک آئیڈینٹی, یا تو کوئی پکچر مانگے آپ سے. ٹھیک ہے. یا آپ کے کوئی ایسے کپڑے ہوں جو کہ جس میں تھوڑا پسینہ ہو, آپ کی اسمیل ہو, ڈی این اے ٹائپ, یا پھر آپ کو کوئی بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھے, یا آپ کی مدر کا نام پوچھے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھے. اس کا کیا تعلق ہے سارے کے سارے شفا والے معاملے سے, مجھے یہ بتائیں. ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کس نے کرنی ہے؟ جن نے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو ایزیلی آپ کا پاسٹ بتا سکتا ہے.
یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے بھی. وہ پاس کیسے بتاتا ہے؟ شیاطین کی مدد سے. پھر وہ پریٹینڈ ایسے کرتا ہے کہ وہ ایک بہت نیک آدمی ہے اور وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے اور آپ کے اوپر بلو کرے گا وہ کچھ پڑھ کے نا, ٹھیک ہے, یعنی اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا کبھی بھی, اور آپ کو تعویذ دے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں اتارنا, یہ اپنے پاس رکھنا ہے اس کو ہمیشہ نا, اس میں نے قرآن لکھا ہوا ہے. یہ سیم وہی والی بات ہے کہ آپ یو ایس بی کے اندر پورا قرآن ڈالیں اور اپنے گلے میں لٹکا لیں. کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی؟ اس میں تو پورا قرآن ہے, اس میں تو 2-4 چیزیں لکھی ہوں گی نا. پورا قرآن یو ایس بی میں ڈالیں اور اپنے گلے میں لٹکا لیں اور پھر اس سے ہو جاتا ہے کہ اور تو ٹھیک ہے, کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, قرآن کی تاثیر اس کو سننے سے ہے, اس کو پڑھنے سے ہے, قرآن کی تاثیر گلے میں لٹکانے سے نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز قرآن نہیں ہوتی جو یہ لوگ کرتے ہیں. پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کا سیکریفائس کریں, کوئی میٹ جو ہے نا, اور آپ اپنے پاس رکھیں اس کو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے, اور یہ جو سیکریفائس ہے یہ شیطان کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے. اچھا, پھر آپ کو جو ہے وہ بعض دفعہ بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ کو کوئی کیل دے گا, وہ 4 کیل, کہ آپ ایک حصار بنا لیں اپنے گھر کے ارد گرد نا. یہ کیلوں پہ میں نے دم کیا ہوا ہے قرآن کا, تو ان کیلوں کو جو ہے آپ گاڑ دیں اپنے گھر کے چاروں سائڈوں پہ, تو اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو گارنٹی دے گا کہ 1 یا 2 وزٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, دیکھنا 1 یا 2 وزٹ میں بس آپ میرے سے دم کروائیں. تو جو رقیہ شریعہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اس میں تو کوئی ہمیں نہیں پتا کب آئے گا یہ, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے دیں, کب دیں, کیسے دیں, نہیں پتا. یہاں پہ اس کو کیسے پتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ ریسائٹ سم ورسز آف قرآن, بٹ مطلب جو قرآن کی ورسز پڑھتا ہے بعض دفعہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ لاؤڈلی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وسپر منہ میں, جیسے کہ اللہ لا الہ الا اللہ ایسے کر کے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو لگے کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بعد وہ بدل جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر بتیاں ایسی جل رہی ہوں گی, اندھیرا ہوگا بہت زیادہ, آپ کو کہے گا کوئی اذکار وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نماز یا قرآن یہاں پہ نہ پڑھیں آپ, میں پڑھ رہا ہوں سب کچھ, ٹھیک ہے, میں آپ کو جو ایک تعویذ دوں گا اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کچھ جادوگر کی نشانیاں. اور جو بندہ قرآن سے علاج کرتا ہے وہ آپ کو ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتائے گا, کوئی چیز نہیں بتائے گا, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کہیں اور بھی, کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی بھی سنت میں, کسی بھی حدیث میں کچھ نہیں ہے. یہ ہے ٹوٹل چیز جو کہ قرآن سے علاج کے لیے ہے. اچھا, اس کے بعد جادو کی تھوڑی سی سائنس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جادوگر جو ہے وہ کیسے, دیکھیں آپ کے اور میرے پاس تو نہیں ہے شیاطین, ٹھیک ہے, وہ میری بات بھی نہیں مانتے نہ آپ کی بات ان کی بات کیسے مانتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں بندے کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دو, ہاں بھائی فلاں بندے کو جا کے جو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دو, کیسے مانتے ہیں؟ تو جادوگر بیسیکلی اس سے پہلے ان کو خوش کرتا ہے. کیسے خوش کرتا ہے شیطان, کیسے خوش ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے وہ جب ہم کریں گے تو شیطان خوش ہوگا. ٹھیک ہے, سعودیہ کے اندر آپ لوگ یوٹیوب کر سکتے ہیں, بے شمار اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ جو پیریڈ بلڈ ہوتا ہے, خواتین کی جو پیریڈ مینسٹریشن کا بلڈ ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ قرآن لکھتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انسیسٹ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی ماں سے جو ہے وہ زنا کرتے ہیں, اور غسل کے اس کے بعد غسل کیے بغیر مسجد میں جاتے ہیں اور پہلی رو میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا چھوٹی موٹی چیزیں آپ کرنا, ٹھیک ہے, زنا آپ کسی اور بندے سے یہ چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے, خیر میرا یہ مطلب نہیں تھا, لیکن یہ کہ زنا آپ کسی اور بندے سے جا کے کریں وہ بھی ایک بہت بری بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محرم رشتے کیے ہوئے ہیں آپ ان سے جا کے زنا کریں, یعنی وہ ہر قسم پہ, ہر قیمت پہ وہ رشتے حرام تھے اور آپ نے وہاں جا کے جو ہے وہ زنا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو ہے اس طرح کی حالت میں جو ہے آپ مسجد نہ جائیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اپوزٹ, فل اپوزٹ جا کے, ایک تو یہ نا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ رہی, دوسرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گی لیکن اس حالت میں پڑھوں گی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, یہ والی چیز نا. ٹھیک ہے, قرآن کو فلش کرنا, قرآن کی جو نسخے ہیں ان کو پیریڈ کے بلڈ کے اندر رکھنا, ان کو جو ہے وہ, کیونکہ دیکھیں گندگی ہے, ساری گندگی ہے, کچھ یہ چیزیں عام بندے کے دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں جو اس طرح کی فضول باتیں, یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ قرآن کے اندر جہاں جہاں ہے وہاں پہ اس کو ریپلیس کر دینا ابلیس کے نام سے, شیطان کے اوپر جو ہے وہ سیکریفائسز کرنا, لوگوں کو تعویذیں دینا, اور تعویذ دینے سے شیطان کا کام تو آسان ہو گیا کیونکہ اس بندہ تو شرک میں پڑ گیا. تو اب شیطان کا بیسیکلی مقصد کیا ہے اس دنیا میں کہ جتنے لوگ ہو سکتے ہیں ان کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا, جتنے ہو سکتے ہیں. تو وہ تو اس کا کام جادوگر نے آسان کر دیا نا بہت زیادہ, کہ بھئی یہ لو تعویذ, تم اس کو پہن کے رکھو, اور اس نے وہ تعویذ پہنا, ادھر سے وہ شرک ہو گیا. اس شیطان کا تو کام آسان ہے, اس کو پتا ہے یہ تو میرے ساتھ ہی جا رہا ہے, چلو اس پہ تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب. پھر کیا ہے اس کے علاوہ
وہ آپ کو کیسے پاسٹ بتا سکتے ہیں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیسیکلی جو شیطان جو جادوگر ہوتا ہے اس کا شیطان آپ کے شیطان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہی اس نے فلاں ٹائم پہ کیا کیا تھا, موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ بتاؤ اس کی زندگی کا, وہ اس کو بتا دے گا, وہ آپ کو بتائے گا, آپ کہیں گے اوئے اس کو کیسے پتا, اس کو تو لگتا ہے غیب کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, یہ نیچے میں نے ایک حدیث شیئر کی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ ریفرنس کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا. اچھا یہ پھر سے آ گیا تعویذ, کچھ کھلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک تو میں بتا چکی ہوں عزازیل کون تھا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی تعویذوں کے اندر کہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی تعویذوں میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بندیاں بنی ہوئی. اچھا نیومرولوجی کا بھی اس میں بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, نمبر جو سائنس ہوتی ہے نمبرز کی, ان کی بھی نمبرز کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. ہر چیز کی تاثیر ہے, نمبرز کی بھی ایک تاثیر ہے. اس کو اسپیسیفک آرڈر میں لکھیں اس کی ایک تاثیر ہے, اس کو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ شیپ میں لکھیں جیسے یہاں شیپس میں لکھے ہوئے ہیں, اس کی بھی ایک تاثیر ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور بت بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نمبرز ہیں اور اس کے بعد گریڈز بنائی ہوئی ہیں, کالنگ اپون شیطان. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے, یہ بدو جو ہے بیسیکلی شیطان کا نام ہے, اور درمیان میں پھر اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے ودود, اللہ کا نام. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ انسلٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ موک کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی بھی کچھ آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں, یعنی مکس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اگر لگے کہ کہیں سے آپ کو لگے کہ ہاں شاید تھوڑا قرآن بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے, اچھا چلو کوئی بات نہیں, قرآن بھی تو لکھا ہوا ہے نا اندر, یعنی کنفیوز رہے نا آپ, لیکن ہو کیا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اچھا تعویذ کو بے اثر کرنے کا, اگر آپ کو تعویذ مل جائے کوئی, اس کو اس کا اثر جاتا نہیں ہے. اگر کسی نے پہنا ہوا ہے اس کا اثر جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بے اثر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ زمزم لیں, نارمل واٹر لیں, کوئی اس طرح کا واٹر لیں, اس کے اوپر جو ہے وہ رقیہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈالنا پڑتا ہے تعویذ. ٹھیک ہے, سب سے چھوٹا اور آسان رقیہ, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا رقیہ کے لیے, سمپل سورہ فاتحہ پڑھیں 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ, یعنی آڈ نمبر میں پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں, معوذتین پڑھیں, اور تعویذ کو اوپن کر کے اس کے اندر ڈم کر دیں, تو وہ جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہوتا ہے, جو بھی مسئلے ہوتے ہیں, وہ اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. لیکن تعویذ کو آپ اس طرح سے ہی کہیں پھینک دیں گے, اس کا اثر ختم نہیں ہوتا, بیکاز وہ ایک چیز اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے آسان رقیہ کرنے کا طریقہ, یہاں پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے, الحمدللہ رب العالمین بہت دفعہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جی آیت الکرسی ہے اور معوذتین ہے. رقیہ کرنے کا کچھ بھی نہیں آتا کسی کو, وہ تین چیزوں سے رقیہ کر سکتا ہے. ان 3 چیزوں کے اندر بھی شفا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میرے جو سلائیڈز ہیں وہ تو یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو صرف یہ دکھا دوں. یہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ میں نے دلاویز کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ دعائیں ہیں جی اولاد اور گھریلو معاملات کے لیے, یعنی اگر آپ کو کہیں پہ بھی گھریلو معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر اولاد کے معاملے میں ہے, تو یہ اس کے لیے دعائیں ہیں. یہ بھی وہاں پہ یہ وہی والی دعا ہے صحبت کے لیے. آپ لوگ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے گا ان دعاؤں سے, جو بھی آپ کو کام کی لگے, جو بھی آپ کو ایسا لگے کہ مجھے یاد کرنی چاہیے, تو اس کو یاد کر لیں. آگے یہ ہے بیماری سے شفا کے لیے. ٹھیک ہے, جو بھی بیماریاں اگر خدا سے کسی کو ہو جاتی ہیں, قرآن کے ذریعے سے کیسے اس نے جو ہے وہ شفا لینی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سورہ فاتحہ ہی ہے پہلی چیز تو. ٹھیک ہے, ریفرنسز پڑھیں لازمی اس کی فضیلت کیا ہے, کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے یہ کرنے کا, اور کیوں میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں یہ, تو آپ لوگوں کو اس کا آنسر یہاں پہ مل جائے گا. اس کے بعد معوذتین ہے, پھر یہ ایک اور دعا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری بیماری کی دعائیں ہیں, یہ کسی بھی بیماری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کسی بھی بیماری کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ شیاطین کی طرف سے کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے نا, کسی بھی بیماری کے لیے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ ہے, اور آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آ جاتی ہیں نماز کے بعد کی اذکار. نماز کے بعد کہاں سے شروع کرتے ہیں نا اذکار, یہ تو ہم خیر نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جب نماز ختم ہو جائے تو اس کو شروع کرنا ہے آپ نے اللہ اکبر سے, 1 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور یہ سارے اس میں ہے کیا کہتے ہیں آرڈر میں ہے, کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نا. تو یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں سارے, ہر نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں یہ. پھر یہ صبح شام کے اذکار ہیں. صبح شام کا مطلب ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اذکار نا. اچھا یہ ساری ہو گئی ہماری پروٹیکشنز. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے جادو یا نظر بد جو بھی,
ٹھیک ہے. اس کا ایک ایکسٹینسو رقیہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کس کیا کیا آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں اور کیا کتنی دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں, یہ ڈاکیومنٹ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں کہ زمزم پہ دم کرنا ہے, کلونجی پہ, مطلب ایکسٹریم کیس کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس چیز سے گو تھرو ہو, لیکن یہ ڈاکیومنٹ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس میں ساری کی ساری چیزیں ہیں, قرآن کی آیات ہیں ساری کی ساری, اور ساری دعائیں یہ دیکھیں, یہ سورہ فاتحہ ہے, یہ سورہ سورہ بقرہ کی کچھ شروع کے رکوع ہیں ایک دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت الکرسی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ والی آیت نمبر 102 ہے سورہ بقرہ کی. یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو ہے وہ جادو دنیا میں آیا کیسے تھا. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اور جو دو فرشتے تھے, مجھے نہیں پتا, آپ لوگوں کو شاید پتا ہو اس چیز کا, ہاروت اور ماروت, وہ دنیا میں لے کے آئے تھے, فرشتے تھے وہ. تو یہ والی آیت ہے 102. پھر یہ آیت الکرسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف. پھر یہ آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی, جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. پھر قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن کے اندر جادو کا ذکر ہے, ساری کی ساری آیتیں وہ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ ساری وہ والی آیتیں ہیں جن کے اندر جادو کا ذکر ہے. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا, اس کی آپ نظر آ رہی ہے ساری وہ آیات ہیں, اور ساری وہی چل رہی ہیں, ڈفرینٹ صورتوں سے لی ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ بھی جادو کی آیات ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ سورہ صافات ہے, پھر یہ سورہ جن کی آیات ہیں کچھ, اور یہ آخر میں معوذتین ہے, اور یہ قل واللہ احد ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے پیجز ہیں. یہ ایکسٹینسو قسم کا اگر آپ نے جو ہے وہ رقیہ کرنا ہے کسی کے اوپر, تو پھر یہ ہے, یہ صبح بھی پڑھنا ہے اور شام میں بھی پڑھنا ہے. یہ صبح شام کے اذکار کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے کچھ اس طریقے سے نا, تو اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اس طرح کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو یہ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. اور لنک میرے پاس ابھی ہے نہیں اس رقیہ کا سننے کے لیے, وہ دلا اس کے پاس ہے میرا خیال ہے, تو وہ آپ کو دے دیں گی. وہ بھی کام کرے گا, لیکن ظاہر ہے خود سے پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے, سب سے زیادہ افیکٹو خود سے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن کوئی اور بھی اگر کر رہا ہے تو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے کہ وہ بھی ہو. تو میرا صرف یہ کام, اور یا میری یہ پرائیورٹی ہے کہ آپ کو سب پتا ہو. پھر ظاہر بات ہے ہر بندے کا اپنا کیلیبر ہے, یا اس کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو میری طرف سے تو یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے, جو بھی انفارمیشن میں نے آپ کو دینی تھی وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرمائے جو ہم نے کیا ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی موقع ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ جائے, لیکن یہ کہ اپنی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی امپورٹنس کو جاننا, اور چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو میں نے جو سلائیڈز ہیں اس کے اندر بھی ہیں, اور وہ سلائیڈ میں نے بھی وہ بھی بھیج دی ہیں میں نے دلا ویس کو, تو وہ بھی آپ لوگ دوبارہ گو تھرو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گی سیشن کو. تھینک یو سو مچ سدرا, تھینک یو. اچھا, مطلب اٹ واز این امیزنگ سیشن. اور اگر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی چیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا سیشن. اور ان کے لیے ایک چیز میں یہ بتا سکتی ہوں سدرا, وین آئی اٹینڈیڈ دس سیشن لاسٹ ٹائم, اور جو میں نے جو ہے وہ کیا تھا, لٹرلی میں بتا نہیں سکتی کہ جب میں کرتی تھی میرے جو وینز ہیں, بلڈ وینز ہیں, ان میں پین اسٹارٹ ہو جاتی تھی, اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ something is getting out of it. تو تھینک یو سو مچ. مطلب مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگ, اور اسپیشلی نظر بد تو پاکستان میں ماشاء اللہ سے بہت عام ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے, پروٹیکشن کے لیے وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ. میں میرے خیال میں کسی اور سیشن میں بھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی کہ جہاں ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہاں پہ ہم obviously شیطان ہے, تو ایول پہ بھی تھوڑا بہت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دیٹ ایگزسٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اور میرے خیال میں ایک وقت ایسا تھا کہ when I used to believe کہ that doesn't exist but that caused harm to me, اور بہت زیادہ. تو thank you so much. میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کے جو ہے وہ میں کتنی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میرے someone wants to say something. نیاب آپ کچھ کہنا چاہتی ہو, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم نا بالکل ایک 10 منٹ کی گریٹیٹیوڈ پریکٹس کر لیں. سدرا, آپ ہمارے ساتھ 10 منٹ رہ سکتے ہو؟ نہیں, مجھے بھی نکلنا ہے, میری اپوائنٹمنٹ ہے.
अच्छा अच्छा ठीक है सिद्रा, मुझे 2 मिनट में निकलना है, सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा श्योर आपने जाना है तो सिद्रा आप चले जाओ, बाकी पार्टिसिपेंट्स हम्म प्लीज स्टे, हम एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं जो कि तकरीबन जो है वो 10 मिनट लगेंगे। नायाब आप शेयर कर लो, आप जो करना। अगर मेरे से किसी का मेरा सवाल है तो वो क्वेश्चंस मुझे जो है वो बता दें। सिद्रा से ही है. हम्म Yeah, I have 3 to 4 questions for you. The first one is कि आपने सबसे पहले खजूर अजवा का जिक्र किया कि आप ने फरमाया जो खाएगा साथ उससे जादू जो है वो दूर रहेगा. उसका टाइम ड्यूरेशन आपने मेंशन नहीं किया, या वो किस हवाले से? उस My दिन के second लिए, question is that उस दिन कि के लिए। आपने उस दिन के लिए, ओके. और आपने कुत्ते का बारे में भी जिक्र किया, उसका कोई ऐसी आयत रेफरेंस, कोई हदीस जो उसको जस्टिफाई करें, या जस्टिफाई नहीं मैं करें, मतलब आपके साथ वैसे शेयर उसके कर बारे में दूंगी। बताए कि क्यों. ओके ओके. और थर्ड, आप आई थिंक you missed the most important thing in this session, and that is symptoms of नजरे बद. आपने वो मेंशन नहीं किए. आपने हमें, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू नो अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास ये नजरे बद के सिम्टम्स हैं, वो हाईलाइट नहीं किया आपने. दैट्स ऑल. सही है, थैंक यू इन सवालों के लिए, और अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी इस चीज के ऊपर, वाकई मैंने नहीं मेंशन किया वो, और मुझे याद भी नहीं रहा तो उसके सिम्टम्स जो है वो मैं अभी आप फिर कभी कर सकती हैं. आपको जाना है, आप जाएं, आप दिलावेज को बता देना, फिर कभी दिलावेज बता देंगे. हाँ, मेरा सिम्टम्स यही बताना इरादा है। बहुत जरूरी है. हाँ खुद को हम असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अज़कार करें ना. नहीं, अज़कार वैसे ही करने चाहिए अज़कार हर हालत में करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं करने हैं अज़कार, अज़कार हर हालत में करने हैं। लेकिन ये कि ये अच्छा पॉइंट है बहुत ज़्यादा, और मैं इसकी जो डिटेल है ना वो उसको भेज दूंगी दिलावेज को, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देगी। ओके ओके, थैंक यू सही सो है। और मच. उसके और अलावा वर्ड कुत्ते काला वाली भी जो जादू बात है, है, वर्ड हाँ? काला जादू है या कबाला जादू है? काला, कबाला इज जादू इट एक काला और टाइप है, कबाला? नहीं कबाला जादू एक टाइप है जादू की, लेकिन जनरली आप उसको जादू कहते हो, क्योंकि जादू इज समथिंग जो कि बेसिकली अरबी में इसका जो लफ्ज है वो सिहर है, और सिहर का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आपको वो लग रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आपकी आंखों के साथ या आपके बॉडी के साथ जो है वो एक धोखा हो गया है, जिसकी वजह से आपके लिए वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, पूरी दुनिया की रियलिटी वो नहीं है। ओके तो ओके और उसको करने का एक तरीका कबाला जादू है। ओके. ठीक है, बहुत सारी तरीकों से जादू को किया जा सकता है, एक चीज नहीं है। मैंने जिस तरह बताया कि न्यूमरोलॉजी से, नंबर्स के हेर फेर से, कुरान को आगे पीछे कर करके बहुत सारी चीजें हैं इसको करने के लिए। ठीक है, फिगर से, चिल्ले काट के, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसको करने का एक तरीका जो है वो कबाला जादू है, लेकिन ये कि बाकी सारे और भी जगहों पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और भी तरीके हैं इसको करने के। और काला जादू हम वैसे ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जादू जादू ही है, और जादू हर हाल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। either ठीक है, good or bad. Yes, नया सिद्रा आप चली जाएं, आपको हाँ दे यार, मैं जाती हूँ। ठीक है, इससे बहुत पहले शुक्रिया कि आप लोगों सिद्रा का। कहे कि मैंने आइंदा कभी नहीं आना, तो इससे पहले आप जा हाँ सकते हैं, इजाजत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इससे फायदा उठाने की। सिद्रा हमारी पूरी टीम की तरफ से और हर पार्टिसिपेंट की तरफ से आपके लिए दुआएं, और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अच्छा, अब हम जो है ना वो मेरे ख्याल में 5-10 मिनट की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो लोग नए हैं वो मैं उनको बताती चलूं कि दावा कल्चर बेसिकली है क्या। दावा कल्चर ये प्लेटफॉर्म है, इसी तरह जूम सेशन यहाँ पे होते हैं, हम कोई टॉपिक रख लेते हैं और हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, और हर कोई बात करता है। इस्लाम जो है वो हम सबके लिए है, और हम सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए, या हम सबको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे क्या चाहता है, और वो हमें वो किस तरह जो है वो चाहता है कि हम इस जमीन पर रहें मरने से पहले। तो उसने कुरान नाजिल किया, तो बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी अथॉरिटी किसी और को दे दें, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को दे दें कि वो हमें बताए कि कुरान में क्या लिखा है, तो बजाय इसके हमें खुद भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे क्या चाहता है। और हम दिलावेज,
जी जी दिलवेज मैं एक चीज कहना चाहती थी, मगरिब की नमाज का टाइम है, जिन जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है अपना ओके टाइम जो है वो गुजर ना जाए, बाकी लोग जिन्होंने पढ़ ली है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमें बुशरा हम सिर्फ 5 मिनट लेते हैं और क्विकली हम बस इसको कर लेते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक जो हमारा फॉर्मेट है वो खराब हो जाए, ठीक है। तो हाँ ठीक हो गया। मैं इसको भी शॉर्ट रखती हूँ, और मैं ये भी बताती चलूँ कि हम एंड पे ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम सब मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो चीज़ें जो कि हम शायद डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन उसने हमें अता की होती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, और आज के दिन में इस बारे में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक तो ये सेशन हुआ, और इस सेशन से जिसको फायदा होगा इंशाल्लाह, और हम सबको ही फायदा होगा। और ये है कि आई डोंट नो, बस मेरा दिल किया कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये जिस तरह नायाब ने भी पहले हमने जिक्र किया हुआ है कि हम बाबाओं के पास चले जाते हैं, शुभ शुभ वो फूके मारे होते हैं, जिस तरह सिद्रा ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे वो सिर्फ मुंह में ही पढ़ रहे होते हैं, जो कि वो कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता वो क्या पढ़ रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने ये सेशन आज का इस स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है वो किया है। बुशरा, आप एक क्विकली शेयर कर दो रीजन टू बी ग्रेटफुल टुडे। ओके मैं आज अभी ये सेशन लेने के बाद मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान पैदा किया है। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, और हम इसकी कदर नहीं करते। तो मैं कहती मेरा इसको शेयर करने का मकसद ये भी है कि हम इस चीज़ को पहचाने और अपनी अहमियत को पहचाने कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान क्यों बनाया है, और ये बहुत बहुत अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अगर हम इसको समझे, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अकील साहब हैं। अकील साहब, आप हमारे साथ शेयर करें कि आज आप क्यों शुक्रगुजार हैं उस जात के, अल्लाह ताला के, जो कि कुदरत रखता है इस पूरी दुनिया में। आई थिंक ओके। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाकर पैदा किया है, और इतनी हजारों ढेर सारी नेमतों से नवाजा है जिनका हम कभी गिन नहीं सकते। बिल्कुल। इन्होंने, जिनको नहीं समझ लगी, उन्होंने कहा है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हमारे साथ हैं फायजा। फायजा, हमारे साथ कोई रीजन शेयर करें जिसके लिए आज हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले भी का शुक्र अदा करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमान हूँ और मुसलमान घराने में पैदा हूँ, और जैसे मैंने काफी उम्मती है, और उसके अलावा मैं अल्लाह ताला से इसका भी शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने इस ग्रुप के थ्रू जो भी मैंने सेशन ज्वाइन किया, इसके थ्रू जो है इस्लाह की है कि किन किन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे चीज़ें जाएगा ना करेगा। इस सेशन के बाद मैं अल्लाह ताला से इस चीज़ का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरे थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फायजा। माहम, आप हमारे साथ कोई रीजन शेयर करें जिसकी वजह से हमें आज शुक्रगुजार होना चाहिए, या आज आप शुक्रगुजार हैं। ये होगा कि आज मुझे दिन मिला है, मतलब मैं उठी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये है। ओके, थैंक यू सो मच माहम। यस, आज हमें दिन मिला है। अगर हम खुदा ना खास्ता या अल्लाह ना करे हम गुनहगार हैं, तो हमें कोई नेकी करने का दिन मिल गया है। और अगर हम नेक हैं तो हमें मजीद नेकी करने का दिन मिल गया है। ये मैंने हदीस पढ़ी थी, तो आई वांटेड टू शेयर इट। अल्मास अल्मास फातिमा, प्लीज शेयर अ रीजन टू बी ग्रेटफुल टुडे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो मैं इस बात पे शुक्रगुजार होंगी कि सबसे पहले तो इस बात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया है,
اور دوسری چیز یہ جو ہے کہ ہمارے لیے ہر پل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں یا مشکل میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اچھا وقت بھی لاتے ہیں، کوئی ہماری اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ اپنی پریشانی یا ٹینشن سے نکل جاتے ہیں. تو ہدایت کا راستہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. تو میں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کا. بالکل، تھینک یو سو مچ. کیونکہ اذان کا نماز کا ٹائم ہے. تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. بشرا آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو کر. اوکے، نہیں تھینکس دلویز. پہلے تو یہ کہ آپ نے اتنا اچھا سیشن ارینج کرایا، اور بس انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن میں سب ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.